الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ الحمدللہ آج 2 اگست 2026 کے کوسچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 246 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آپ کے جو سوالات ہمارے چینل کی پوسٹ کے نیچے آئے تھے وہ پرنٹڈ فارم میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ کیا درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے جنات کا سایہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی چیزیں معاشرے میں آبزرو کی گئی ہیں، اس اعتبار سے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ٹوائلٹ جانے لگو تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور جننیوں سے، یعنی اس جگہ کے اوپر اس طرح کی چیزوں کا موجود ہونا یہ پاسبل ہے، اس لیے ان کے اگینسٹ دعا مانگی جا رہی ہے۔ پھر اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر پیشاب کرتے ہوئے جہاں پہ ہڈی یا کوئی گوبر وغیرہ موجود ہو، آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں پھر بھی کسی جگہ پر رفع حاجت کے لیے جاتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کر لینی ہے شریر جنوں اور جنات کے اگینسٹ۔ بلکہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی داڑھی کو گھیرا لگائے، جس طرح کہ ہمارے یہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، داڑھی چونکہ کاٹنا وہ حرام سمجھتے ہیں اور وہ فولڈ کر کے اندر کر لیتے ہیں، یہ کام کرے یا وہ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے اعتبار سے اس کا ذمہ کرم اٹھ چکا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور درختوں کے نیچے پیشاب کرنے کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ عموماً ایسی جگہ جو ہوتی ہیں وہ بسا اوقات لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی ہیں، اس اعتبار سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے گزرگاہوں میں بیٹھ کے رفع حاجت کرنا، راستے میں بیٹھ کے رفع حاجت کرنا، اس سے منع فرمایا۔ تو درخت بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کیونکہ عموماً گرمیوں میں لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھنا ہوتا ہے، اور جب آپ اس طریقے سے پیشاب کریں گے تو وہاں پہ بدبو والا معاملہ بھی ہو جائے گا، خصوصاً وہ جگہ جو کنٹینیوسلی استعمال میں رہتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کریں۔ نیند اور موت میں کیا فرق ہے؟ دونوں صورتوں میں روح جسم سے نکل جاتی ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیند بھی ایک طرح سے موت ہے؟ ایک طرح سے تو ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے رات کو جو سونے کی دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ جیتا اور مرتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں۔ اور پھر بخاری شریف میں جو صبح اٹھنے کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا اور ہم نے مر کر اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو واقعتاً وہ
موت کی بہن ہے نیند ایک طرح سے۔ پھر سورہ الزمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی جان کو قبض کر لیتا ہے نیند کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی، اور نیند کے وقت جو روح قبض کی جاتی ہے اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اگر اس کی زندگی ابھی باقی لکھی ہوئی ہو، اور باقیوں کی روح روک لی جاتی ہے۔ لیکن یہ جان کا نکلنا یا روح کا نکلنا وہ والا نکلنا نہیں ہے جو ایکچوئل موت کے وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تو واپسی کوئی نہیں ہے، اور اس میں ایک رشتہ اس اعتبار سے جسم اور روح کا جڑا رہتا ہے کہ آپ اگر کسی انسان کو چٹکی کاٹیں یا کوئی چیز ایسی اس کو لگا دیں نوکدار جس سے تکلیف ہو، یا اس کے پاس اونچی آواز میں کوئی الارم رکھ دیں تو وہ اٹھ جاتا ہے، تو یہ وہ والی موت نہیں ہوتی ہے جو ایکچوئل موت ہے، ورنہ تو انسان صبح اٹھے ہی نہ۔ اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، دروازے توڑنے پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ ٹوائلٹ جاتے ہیں، وہاں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس طرح کے معاملات بھی انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایکچوئل روح کا نکلنا جو موت کے وقت ہوتا ہے اس سے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے تکوینی امور ہیں، وہ کیسے ان چیزوں کو مینج کر رہا ہے اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائے گی، ہم اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں۔ ایک عورت دین کی خدمت کیسے کر سکتی ہے اور اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ عورت یہی کرے کہ دین کے اوپر خود عمل کرے اور اپنی اولاد تک دعوت حق پہنچانے کی کوشش کرے۔ باقی عورتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی نکل کے کوئی دین کو نافذ کرنا ہے، یہ ذمہ داریاں مردوں کی ہیں، انہوں نے مردوں کو صرف سپورٹ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جنگی صورتحال ہو، جس طرح کہ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، بس یہ ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی سیدہ عائشہ نے جہاد اور قتال میں شریک ہونے کے اعتبار سے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کا جہاد اور قتال حج اور عمرہ کرنا ہے، یہ بتایا گیا کہ وہ ایک ایفرٹ پٹ کریں گی۔ باقی عورتوں نے پریکٹیکلی اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لینا، نہ عورتوں نے جا کے مساجد میں امامت کرنی ہے، نہ پریکٹیکلی انہوں نے مردوں کو لیڈ کرنا ہے۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے دینی اعتبار سے۔ باقی دنیاوی طور پہ جو ڈیوٹیز ہیں، ظاہر ہے بعض ڈیوٹیز ایسی ہیں جو عورتوں نے ہی کرنی ہے، وہاں مردوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جس طرح کہ گائنی کی فیلڈ میں عورتیں ہی سوٹیبل ہیں، نرسنگ کی فیلڈ کے اندر میجورٹی عورتیں ہی سوٹیبل ہیں، ٹیچنگ کی فیلڈ میں عورتیں سوٹیبل ہیں، بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ ٹریٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ والی آپ دین کی خدمت کریں۔ اگر آپ اس خدمت سے مراد یہ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طرح دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، تو یہ تو کسی کسی کو اس طرح کے حالات و واقعات فیوریبل ہوں گے اور وہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکے گا۔ عام لوگوں نے تو دین پہ خود عمل کرنا ہے اور اپنے گھر والوں تک بات پہنچانی ہے۔ مرد جو ہیں وہ اس اعتبار سے ڈومیننٹ ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، عورت نے اپنے گھر والوں تک بات پہنچا دی، اینف۔ جدید پیچیدہ فقہی مسائل میں جہاں ہم خود تحقیق نہیں کر سکتے، کیا ہم تقلید کا سہارا لے سکتے ہیں جبکہ ہم عقیدے میں تقلید کو حرام سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی، تقلید کی ڈیفینیشن ہی آپ کو نہیں آتی۔ تقلید پہلے بھی حرام تھی، اب بھی حرام ہے اور مستقبل میں بھی حرام ہی رہے گی۔ اور جو لوگ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں اور اس کی وجہ سے ہم جدید فقہی احکام و مسائل کے اعتبار سے اپنے علماء سے مسائل پوچھ لیتے ہیں، تو تقلید تو وہ بھی کوئی نہیں کر رہے، کیونکہ ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ 4 امام ایسے ہیں جن کی آپ تقلید کریں گے، اس کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ لیکن آج کے جو جدید فقہی احکام و مسائل ہیں وہ تو 4 اماموں کو پتہ ہی نہیں۔ ٹرین میں نماز کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہے، اسپیکر کا مسئلہ، ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، زرافے کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ۔ جب یہ سارے مسائل جو جدید ہیں، یہ آج اگر حنفی، شافعی، حنبلی علماء بتاتے ہیں، تو کیا امام حنیفہ کو
قبر پہ جا کے وہ کوئی واٹس ایپ کال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے مقلد ہیں، آپ ہمیں بتائیں. نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بیسٹ پاسبل سلوشن پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، مجتہد نہیں کہتے. تو بھائی جن سے آپ مسائل پوچھ رہے ہیں نا، وہ بھی اجتہاد کر رہے ہیں. اجتہاد کے لیے کوئی امام وقت ہونا ضروری نہیں ہے. اجتہاد دو مختلف بندوں کا اپنی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں. ہر شخص اپنے حالات اور واقعات کو بہتر سمجھتا ہے. ہاں، چند ایک مسائل جو حلال و حرام سے متعلق ہیں اور جدید فقہی احکام و مسائل میں چیزیں آتی ہیں، اس میں آپ علماء سے رائے لیں گے، لیکن دلائل کی روشنی میں، صرف ان کے کہنے پہ نہیں آپ مانیں گے. اب علماء کا تو حال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں میجورٹی حرام گوشت کا جو بزنس ہے وہ اہل حدیث کر رہے ہیں، اور ان کو فتوے دیے ہیں ان کے مولویوں نے کہ جی آپ صرف کافروں کو بیچ سکتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں بیچ سکتے، حرام گوشت بیچیں، اور وہ بیچ رہے ہیں دھڑا دھڑ. اسی طریقے سے جو بغیر ذبیحہ والا گوشت ہے اس میں بھی چیزیں چل رہی ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں، بعض کھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بسم اللہ پڑھ کے ہم کھا لیتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں کھاتے کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام پر اگرچہ ذبح نہیں ہوا ہوا لیکن اللہ کا نام بھی نہیں لیا گیا، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کہ جب تک ذبیحہ کنفرم نہ ہو اللہ کے نام کا تو آپ نہیں کھا سکتے. لیکن آپ کے مسلمان ہیں وہ فتووں کی روشنی میں باہر جو ہے وہ اس طریقے سے چکن بھی کھاتے ہیں، باقی چیزیں بھی کھاتے ہیں. اور ایون حلال چکن بھی اگر کسی ایسے آئل کے اندر ڈپ کر کے انہوں نے پکایا ہے جس میں خنزیر کو روسٹ کیا گیا تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا. ظاہر ہے وہ تو ناپاک ہے، نجس ہے. تو یہ جو جدید فقہی احکام و مسائل میں ہم خود تحقیق کریں، جی آپ نے تحقیق کرنی ہے. آپ نے تحقیق یہ کرنی ہے کہ آپ نے اہل علم کے پاس جانا ہے، ان سے مسئلہ پوچھنا ہے اور ان کے مسئلے کی دلیل پوچھنی ہے. پھر آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ کس کی بات قرآن و سنت کے قریب ہے. اب اس پہ بعض لوگ کہیں گے کہ جی ہماری تو اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے، اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ویسے ہی نا دور رکھا ہوا ہے قرآن و سنت سے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو یہ مسائل بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب فلاں بندے نے اس میں سے یہ نقطہ نکالا. وہ ویسے ہی نکل رہا ہوتا ہے نقطہ، اور بسا اوقات تو جو نقطہ نکل رہا ہوتا ہے اس کو یہ فالو نہیں کر رہے ہوتے، اس کے الٹ چل رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے تو نقطہ یہ نکل رہا تھا کہ آپ نے دعا اللہ سے کرنی ہے. انہوں نے نقطہ یہ نکالا ہے کہ بزرگوں کو پکارنا بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے کیونکہ پیچھے تو اللہ ہی ہے. یہ نقطے نکال رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں ہم اس قسم کے رزلٹ نکالنے سے. رہے وہ جدید فقہی احکام و مسائل جس میں ہم علماء سے پوچھتے ہیں، تو دلائل کی روشنی میں جس کی بات آپ کو ٹھیک لگے آپ اس کو فالو کریں. اس سے کوئی تقلید نہیں ہوگی. تقلید کی ڈیفینیشن ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. تو یہ کہنا کہ ہم تقلید کریں گے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہماری تقلید تو نہیں کر رہے. میں تو ایک ایک بات کا حوالہ پیش کر رہا ہوتا ہوں. اگر تقلید ہوتی تو میں کہتا کہ جی میں نے کہہ دیا یہ مسئلہ اس طرح. اور کتنی حیران کن بات ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس جب ان کو بتاتے ہیں کہ اگر تم سنی ہو اور سنی کتابوں میں یعنی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانا، تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آج تک یہ طریقہ نہیں سنا، نہ ہمارے آباء و اجداد نے کہیں یہ پڑھا. حالانکہ آباء و اجداد نے نہ قرآن ترجمے سے پڑھا نہ بخاری مسلم پڑھی ہوئی. پھر اگلی بات ان سے پوچھیں کہ آپ ہم سے تو پوچھتے ہو اور ہم بغیر پوچھے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، اور تم بغیر کسی سے پوچھے ہوئے بغیر پڑھے ہوئے پوری زندگی اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو جو لکھی نہیں ہوئی کہیں پہ. پہلے تو تمہیں بتانا چاہیے کہ تم نے تحقیق کی تھی اس وقت جو آج ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہو تحقیق کی. خود تو کوئی نہیں کی ہوئی ہے، لیکن آپ سے کہیں کتنے لکھے ہے جی دسو، کیونکہ ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے. آپ ان کے مطلب کی بات کریں تو کبھی نہیں آپ سے کہیں گے کتنے لکھے ہے، اور اگر ان کے خلاف بات کریں بتائیں جی کہاں لکھی ہوئی ہے، تو ہم آپ سے پوچھے بغیر آپ کو بتا رہے ہیں کہاں لکھی ہوئی ہے. لیکن آپ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ نے بغیر پڑھے لکھے ہوئے ان چیزوں پہ عمل کیوں کیا. میرے پاس ادھر اکیڈمی میں ایک بزرگ آئے، کوئی ان کی عمر تھی 65 کے قریب. تو جب میں ان کو چیزیں بتا رہا اور ایک ایک حوالہ دے رہا، کہتے ہیں نہیں جی مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا جی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا، مجھے بتائیں آپ نے جو مسئلہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے یہ آپ نے 8 سے 50 سال پہلے کس کتاب میں پڑھ کے شروع کیا تھا. جی میں نے تو نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا پھر آپ مجھ سے کیوں مانگ رہے؟ مجھ سے تو تب مانگے جب آپ کی عادت ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمیشہ تحقیق کرنے کے بعد کوئی مسئلہ اڈاپٹ کیا. اپنے مولویوں کا کوڑ کباڑ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں،
بغیر دلیل کے، اور دوسرا بندہ قرآن و حدیث بھی بیان کرے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم کسی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. مسئلہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے وہ تقلید نہیں ہے، تقلید ہے بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا. وہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ بھی اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ بتایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کو اگر کہیں پر اختلاف رائے ہوتا تھا وہ اظہار کرتے تھے، اور نبی اسلام اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے تھے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں بریرہ کا واقعہ میں نے بتایا تھا، وہ عورت آزاد ہو گئی اور اس نے ارادہ کیا میں اپنے مرد سے الگ ہو جاؤں، اب طلاق لے لوں اور نکاح کو ختم کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حالت دیکھی اس کے خامند کی کہ وہ مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا، اس کی داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، تو آپ نے پھر بریرہ سے کہا کہ تم اسی کے ساتھ رہو. تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر تو حکم ہے تو پھر تو میں مان لوں گی. تو نبی اسلام نے کہا کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، ظاہر اللہ نے تمہیں حق دیا. تو اس نے کہا کہ مجھے پھر آپ کے مشورے کی حاجت نہیں ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہاں تو لوگ کہتے ہیں حضور آپ اشارہ کریں، تو نبی اسلام اس کو کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے مجھے اللہ نے حق دیا. اور یہاں آپ دیکھیں لوگ بغیر دلیل کے مولویوں کی بات مان لیتے ہیں. تو ہم جب کسی کی بات کو دلیل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی تقلید نہیں کر رہے ہوتے بلکہ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں دلائل کی روشنی میں. اور جو فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں ان سے پوچھیں گے. جس طرح آج کی ڈیٹ میں بھی علماء نے جو آپ کی میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ڈاکٹر سے ہی پوچھنی ہے. فائنانس سے تعلق رکھنے والی چیزیں انہوں نے جو ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھنی ہے، پھر آپ کو مسئلہ بتانا ہے. ورنہ تو عام علماء کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس وقت دنیا میں کس طریقے سے کاروبار جاری ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جب بھی کوئی چیز پہلے آتی ہے تو فوراً وہ حرام کرتے ہیں. کچھ عرصے بعد ان کو خیال آتا ہے نہیں حرام تو نہیں، گنجائش کو نکل سکتی ہے. اور کچھ عرصہ اور گزرتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مولانا صاحب خود اس چیز میں انوالو ہوئے ہیں اور کہتے ہیں بڑا ثواب کا کام ہے. جس طرح کہ اسپیکر، کیمرہ. تو ان کے جدید فقہی مسائل کی اوقات یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب بھی، احمد رضا بریلوی صاحب بھی پوری زندگی اسپیکر کو حرام کہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. اب ان کے ماننے والے اسپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. تو مسائل آپ پوچھیں ضرور، دلائل سے پوچھے ہوتے تو اس قسم کی تکلیف آپ کو پہلے نہ کاٹنی پڑتی. ایک عالم دعویٰ کرتا ہے کہ مسجد نبوی دراصل مسجد اقصیٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اور احادیث کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن میں جو محمد آئے وہ محمد بن عبداللہ نہیں. برائے کرم ان کی مساجد کے بارے میں بتا دے. پتہ نہیں یہ کون سے کافر ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جی. ان کی مساجد تو نہیں ہوں گی، عبادت گاہیں ہی ہوں گی. تو بس میری طرف سے تو یہی جواب ہے. کیا وطر میں دعائے قنوت کے ساتھ اور دعائیں بھی شامل کر سکتے ہیں؟ اگر قنوت نازلہ بنا کے اس کو پڑھ رہے ہیں تو آپ ضرور شامل کریں. اور قنوت نازلہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ نے رکوع کے بعد وطر کی دعا پڑھنی ہے اور ہاتھ اٹھا کر، اور اس میں آپ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہ والی پڑھیں. دوسری بھی پڑھیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، اور اس کے علاوہ بھی اور دعائیں آپ پڑھیں، بالکل درست ہے. لیکن اگر آپ عام طریقے پہ وطر پڑھ رہے ہیں جو نبی اسلام کا عمومی طریقہ تھا رکوع سے پہلے، تو اس میں آپ نے صرف دعائے قنوت پڑھنی ہے اللہم اہدنی فی من ہدیت اور ساتھ دروشی پڑھنا ہے. باقی دعا پڑھنے کے لیے آپ کے پاس اور مواقع موجود ہیں نا. تشہد میں مانگے دعا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تشہد پڑھ چکو درود شریف پڑھنے کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو وہ موقع ہے آپ اس میں دعا مانگیں. اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگو. اس میں نبی اسلام سے بھی دعائیں ثابت ہیں. ایک دعا تو آئی نا بخاری مسلم میں، رکوع اور سجدے دونوں میں آپ علیہ السلام کی تسبیحات تھیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ دعا بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے. یہ دعا مانگیں. نماز کے ممنوع اوقات کون سے ہیں؟ یہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں بتا دی ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نماز کے مکروہ اوقات. اس میں نے دھوپ گھڑی بنانے کا طریقہ، نماز کی ٹائمنگ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں سورج کے اعتبار سے وہ بھی بتایا، اور مکروہ وقت بھی بتایا. عام مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ 3 بڑے بڑے مکروہ ٹائم ہیں.
سورج جب نکل رہا ہو، سورج جب غروب ہو رہا ہو، یعنی وہ ٹکیا جب آدھی اندر ہے آدھی باہر ہے، جب تک مکمل طور پہ باہر نہ آ جائے، اسی طریقے سے غروب ہوتے وقت مکمل طور پر اندر نہ چلی جائے، وہ مکروہ وقت ہے۔ اور تیسرا مکروہ وقت سینٹر میں جب سورج پہنچتا ہے، جس کے فوراً بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کو زوال آفتاب کہتے ہیں۔ داحوہ کبریٰ کے بعد زوال آفتاب۔ زوال ہمارے ہاں مکروہ وقت کو کہا جاتا ہے، یہ مکروہ وقت نہیں ہوتا۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ سورج جب مغرب کی طرف گرنا شروع ہوتا ہے اس کو ابتدائے ظہر کہتے ہیں، اسی کو زوال آفتاب کہتے ہیں۔ مکروہ وقت کے لیے جو ٹرم ہے وہ ہے داحوہ کبریٰ، جو سینٹر والا ہے۔ اور یہ جو طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت ٹکیا کا غائب ہونا یا نکلنا، یہ بھی مکروہ وقت اس شخص کے لیے ہے جو شخص جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے۔ اگر مجبوراً کسی کے پاس ٹائم ہی وہ بچا نماز پڑھنے کا تو اس میں ٹالرنس موجود ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اور جس نے سورج نکلنے سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی۔ اس کے علاوہ جو نوافل کے پوائنٹ آف ویو سے عصر اور فجر کے بعد ہے وہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اصل 3 مکروہ اوقات یہی ہیں۔ ہم صحابہ اکرام کے نام پر رضی اللہ عنہ کیوں لگاتے ہیں؟ دعائیہ کلمات کے طور پر ہے، اور یہ بھی ہم لگاتے ہیں۔ ادروائز صحابہ اکرام ایک دوسرے کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے تھے، رحمہ اللہ کہتے تھے، رحمک اللہ کہتے تھے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نا، جب سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اس میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں آ رہے تھے، ہر کوئی اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہا تھا سیدنا عمر کو۔ اسی دوران ایک شخص میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اس نے اپنی کونی میرے کندھے پر رکھی اور سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا، رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے۔ رضی اللہ عنہ نے کہا رحمک اللہ۔ تو وہ شخص تھا جس کے اعمال پر مجھے رشک تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں بھی ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں۔ میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے۔ مجھے امید تھی کہ تم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ جا ملو گے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے، جن کو میں کہتا ہوں یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، اور صحیح شرعی نوحہ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے نوحہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں اور اس بندے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس نوحے کی یا مرثیے کی بات نہیں کر رہا جس میں شرکی الفاظ ہوں اور آپ المدد یا عمر کہنا شروع کر دیں، المدد یا علی کہنا شروع کر دیں، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو رحمہ اللہ کہتے تھے۔ آپ دیکھیں عمر سیریز میں انہوں نے نا ایک سین فلمایا ہے جس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کو لیٹر ملتا ہے سیدنا عمر کا، کیونکہ حضرت ابو بکر تو فوت ہو جاتے ہیں، اور عین جنگ یرموک کے میدان میں یہ خبر پہنچنا یہ بڑی مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ سیدنا عمر نے خالد ابن ولید کو ان کے منصب سے ہٹا کے ابو عبیدہ ابن جرح کو وہاں پر سپہ سالار مقرر کیا۔ اور وہ خط جب آتا ہے تو عمر سیریز میں آپ دیکھیں انہوں نے سین فلمایا ہے، اس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر فوت ہو چکے ہیں اور ان کے بعد یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی ہے، اور آپ امیر الامت ہیں، میں آپ کو مقرر کرتا ہوں خالد ابن ولید کی جگہ سپہ سالار۔ اب ان کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز تھی اس کو پڑھنا لوگوں کے سامنے خط کو۔ تو
اب وہ جب خط پڑھنے کے لیے باہر آئے ہیں تو وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن فی البدی ان کی زبان سے نکلتا ہے رحمہ اللہ، تو وہ خالد بن ولید کا چہرہ ایک دم جو ہے نا وہ اس پہ آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ جو رحمہ اللہ بول رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو وہ پھر ابو عبیدہ بن جراح الفاظ کو بدل دیتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم کرے، ہم پر بھی رحم فرمائے، تاکہ ان کو یہ میسج جائے کہ میں ان کے لیے ویسے رحمت کی دعا کر رہا ہوں جس طرح آپ کے لیے، تو الفاظ بدل لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو رحمہ اللہ کہتے تھے۔ رضی اللہ عنہ قرآن پاک میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی صلح حدیبیہ کے اصحاب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی، اور مسلم شریف میں حدیث ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اصحاب شجرہ جو ہیں ان کو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ جو لوگ کمٹمنٹ کے ساتھ پروفٹ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کو بنیاد بناتے ہوئے بعد میں مسلمانوں نے صحابہ کرام کے لیے دعائیہ کلمات کہنے شروع کر دیے، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ معنی بھی درست ہے، اللہ ان سے راضی ہو یہ معنی بھی درست ہے دعا کے اعتبار سے۔ اور یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہے، قرآن میں تو آیا ذالک لمن خشی ربہ، یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اور اہل ایمان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، وہی رضی اللہ عنہ۔ یہ تو تمام اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بریلوی حضرات شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ ایون وہ احمد بریلوی صاحب کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ جائز سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے بزرگوں کو بزرگ مان رہے ہیں، مراد یہ کہ اگر ان کے نزدیک واقعتاً وہ بزرگ ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے دعائیں کریں، کوئی حرج نہیں، اس میں جائز ہے۔ اور دیوبند نے اس حوالے سے اپنی علیحدہ شناخت بنائی، لیکن ان کو ہم نے ایکسپوز کر دیا کہ انہوں نے المحند علی المفند میں 14ویں صدی کے اپنے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا ہے۔ تو اب ان کا پروگرام بھی وہی ہو گیا جو شیر افضل مروہ صاحب نے فرمایا تھا، رہے اہل حدیث تو ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہم یہ چیز اجتہاداً اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کا ثبوت قرآن و سنت میں اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں حدیثوں میں صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ بعض جگہ پہ مل بھی جائے گا اور زیادہ تر جگہوں پہ نہیں ملے گا۔ ترجمے میں لکھا ہوگا، عربی میں ڈائریکٹ لکھا ہوگا عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہیں پہ رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوگا، لیکن میجارٹی جگہ پہ نہیں لکھا ہوگا۔ تو کوئی فتویٰ نہیں ان کے اوپر لگتا، جائز ہے، اچھی بات ہے، یہ ساری دعائیں دینی چاہیے۔ میں تو اس سے اگلی دعائیں دیتا ہوں، علیہ السلام بھی کہتا ہوں، صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام کہیں، بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو ان پر، اللہ کے نیک بندے تھے، ہم نماز میں ان پہ سلام پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور تمام نیک بندوں پر۔ تو نیک بندوں میں صحابہ کرام، اہل البیت، انبیاء کرام تو سب سے بڑھ کر وہ آتے ہیں، ہم ان کو علیہ السلام کہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو بھی ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، علیہ السلام ہی ہے نا۔ قبرستان جاتے ہیں تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، علیہ السلام ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جب آپ قبر رسول پر حاضر ہوتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں سن کبرا البیہقی میں یہ روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر قبر رسول پر حاضر ہو کر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔
رضی اللہ عنہ یا عمر تو نہیں کہتے تھے، رضی اللہ عنہ یا ابا بکر تو نہیں کہتے تھے، علیہ السلام ہی کہہ رہے ہوتے تھے، السلام علیکم کہتے تھے۔ آج بھی ہم جو حاج عمرے کی کتابوں میں پڑھتے ہیں قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ یہی لکھا ہوا ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، رحمہ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ساری دعائیں سب لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر آپ علیہ السلام ہر ایک کو کہنا شروع کر دیں گے تو لوگوں کو نبیوں کا فرق نہیں پتہ چلے گا، رضی اللہ عنہ ہر ایک کو کہنا شروع کر دیں گے تو فرق نہیں پتہ چلے گا، تو آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی جب آپ نے 14ویں صدی کے علماء کو المہند میں رضی اللہ عنہم لکھا، اور بریلوی آج تک اعلیٰ حضرت کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، عبد القادر جیلانی کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، علی اجویری کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، معین الدین چشتی کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں شرم آتی؟ آپ کس منہ سے ہمیں منع کر رہے ہیں؟ اور اہل البیت کے ناموں کے ساتھ تو باقاعدہ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے، یعنی 3748 نمبر حدیث، اس میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے۔ اسی طریقے سے 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کا نام لکھ کر علیہم السلام لکھا ہے، ان دونوں پر سلامتی ہو۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، یعنی اہل البیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھا، لیکن آپ دوسروں کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں دعائیہ کلمات کے طور پر۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے غلط فہمی کے بعد صلح کی درخواست کی، لیکن بیوی کی ماں کی سخت ڈانٹ نے شدید جذباتی تکلیف اور پینک اٹیکس کو جنم دیا، جس کی وجہ سے شوہر کے خاندان نے طلاق کا آغاز کیا۔ حالانکہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہنا چاہتے تھے، شوہر نے ابھی تک طلاق کے کاغذات نہیں بھیجے اور صلح کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسلامی قوانین اس پر پابندی لگا سکتے ہیں؟ برائے کرم بتائیں کیا بیوی کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اسلامی قوانین تو کوئی پابندی نہیں لگا رہے، طلاق تو لکھی کوئی نہیں اس نے آپ کو، اور اگر لکھ کے اپنے پاس رکھی بھی ہے اس نے، اور اس میں یہ اس نے لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، تو ایک طلاق تو ہوگی، تو وہ رجوع بھی کر سکتا ہے، اور اگر 3 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں تو نیا نکاح کر لیں آپ۔ البتہ اگر اس نے یہ لکھا ہے کہ جب میرا یہ لیٹر تمہیں ملے تو تمہیں طلاق ہوگی، تو پھر اپنے پاس اس نے رکھا ہے تو طلاق نہیں ہوئی، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے ایسے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ طلاق دیتا ہوں۔ تو اگر تو ایک طلاق لکھی ہے تو رجوع کر لیں 3 مہینے کے اندر، 3 مہینے سے زیادہ گزر گئے تو آپ نیا نکاح کریں گے، نیا حق مہر ہوگا۔ تو ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ تلقین کریں گے کہ اگر میاں بیوی آپس میں اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں تو خاوند کو چاہیے کہ اپنی ماں کے پیچھے لگ کے اپنا گھر برباد نہ کرے، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی ماں کے پیچھے لگ کے اپنا گھر برباد نہ کریں۔ آپ دونوں کے ماں باپ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، آپ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں۔ کیا فرض نماز میں موبائل ڈیوائس سے قرآن پڑھنا جائز ہے؟ یعنی وہ دیکھ کے موبائل سے؟ ہاں جی بالکل جائز ہے، میں نے تو ثابت کیا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ زکوان ایک تابعی جو کہ سیدہ عائشہ کے غلام تھے، وہ رمضان میں قیام اللیل کروایا کرتے تھے سیدہ عائشہ کو۔ امام بخاری نے اس کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈالا ہے، اور پوری سند المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑ کے قیام اللیل کروایا کرتا تھا۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ انس بن مالک کے آگے کوئی حافظ کھڑا ہو کے ان کو قیام کرواتا تھا، اور وہ پیچھے مصحف دیکھ کر اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے تھے۔ تو دونوں طریقے سے سنت ہے، امام بھی مصحف پکڑ کے قرآن پڑھ سکتا ہے دیکھ کے، اور مقتدی بھی، دونوں طریقے بالکل درست ہے۔ اسی کی ماڈرن فارم ہمارا یہ موبائل فون ہے، اور موبائل فون کو آپ نے ایئر فلائٹ موڈ میں لگانا ہے، یہ نہیں کہ آپ پیرلل میں اپنے بھی میسیجز دیکھ رہے ہیں، نہیں، پھر آپ کا فوکس اسی قرآن کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو بالکل درست ہے، بلکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے آج کے دور میں۔ ایک وزنی مصحف اٹھانے کی بجائے آپ ایک ہلکا سا موبائل اٹھائیں اور PDF فارمیٹ میں اس کو آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اپنی عادت بنائیں، نفلی نمازوں میں تو بالخصوص ایسا کریں۔ کیا قرآن میں ظالم کو بددعا دینے کی اجازت ہے؟ جی اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، 6 پارے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔
اللہ تعالی بلند آواز کے ساتھ برائی سے کسی کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا۔ تو مظلوم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ ظالم کی برائی بھی بیان کر سکتا ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نے بددعا دینی ہے تو اس کا رائٹ ہے، وہ بددعا دے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے پر ہونے والے ظلم کا بدلہ اپنے ہاتھ سے نہیں لے سکتا، جوڈیشری بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی، اسٹیٹ اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی، تو پھر اپنی زبان سے تو وہ اپنے رب کے حضور اظہار کرے گا، اور اگر معاف کر دے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر اللہ کے حضور پکا ہے، لیکن یہ آپ کو رائٹ ہے، آپ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی کریں، یا پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے اس کے لیے بددعا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی بددعائیں آپ اپنے دشمنوں کو ہی دیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے مال کے لیے کبھی بددعا نہ کرو، بعض اوقات کوئی ایسا قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، بعد میں پھر آپ بیٹھ کے پچھتاتے رہیں۔ ارجنٹائن ایک کیتھولک مسیحی ملک ہے اور وہ ہمیشہ فلسطینی عوام کی حمایت میں بولتے ہیں۔ جی، عوام الناس بولتے ہیں، بالکل۔ تو کیا ارجنٹینا کے حکمرانوں کا اسرائیل کے مظالم کی حمایت کرنا ان کے عوام کی اسلام دشمنی کی دلیل ہے؟ بالکل دلیل نہیں ہے، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، جو میں نے پچھلے دنوں فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین کے جیتنے کے اعتبار سے ورڈکٹ دی تھی کہ اسپین کی حکومت فلسطینیوں کے حق میں کھڑی ہوئی تھی، جبکہ ارجنٹینا کی حکومت اسرائیلیوں کو سپورٹ کرنے والی ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ اسپین ورلڈ کپ جیتے، تو یہ کوئی بری خواہش نہیں تھی، یہ تو ریالٹی ہے۔ اور جب میں نے فائنل دیکھا، ویسے تو میں نے کبھی اس طرح ٹائم نکال کے فٹ بال دیکھی نہیں ہے، نہ مجھے شوق ہے، لیکن سیمی فائنل اور فائنل کی میں نے جھلکیاں دیکھی، تو فائنل دیکھنے کے بعد تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ ارجنٹینا فائنل میں پہنچی کیسے ہے، کیونکہ بالکل ون سائیڈڈ میچ تھا۔ یہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا ہے گول کیپر کی وجہ سے، ادروائز تو 8-10 گول ٹھک جانے تھے۔ بالکل ون سائیڈڈ میچ تھا، اسپین ڈیزرو کرتی تھی ورلڈ کپ جیتے، اس سے پہلے وہ یورو چیمپئن شپ بھی جیت چکے ہیں، یورپ کے بھی وہ فاتح ہیں، اور پچھلے 4 سال سے ان بیٹن ٹیم ہے اسپین کی، تو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ بہرحال ہماری خواہش اس وجہ سے تھی کہ اسپین کے وزیر اعظم نے جس طریقے سے یورپ میں ہوتے ہوئے اسرائیل کے خلاف سٹینڈ لیا، یہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں، جبکہ اسپین کے لوگ وہ ہیں جو کسی درجے میں مسلمانوں کے ڈسے ہوئے ہیں۔ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی ہے، اور کرسچنز سے وہ ملک چھینا تھا، اور بعد میں کرسچنز نے مسلمانوں سے چھینا۔ کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں ہیں، اس کے باوجود آج بھی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، اور پاکستانیوں کا تو کافی ہولڈ ہے وہاں پہ، خصوصاً جو سبزی منڈی کا کاروبار ہے، یہ میجورٹی پاکستانی لوگ ہیں جو وہاں پہ چلا رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں، بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ وہ ڈیل کرتے ہیں۔ رہا ان کا فلسطین کو سپورٹ کرنا، یہ بڑی ایکسٹراڈنری بات تھی، تو اس لیے لوگوں کی خواہش تھی، اور یہ صرف میری خواہش نہیں تھی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خواہش تھی۔ اس کو کوئی اس اعتبار سے نہ لے کہ میں نے کوئی نعوذ باللہ من ذالک ارجنٹینا کے عوام کو برا کہا ہے، میں نے تو حکومت کی بات کی نا۔ عوام ظاہر ہے جو کیتھولک کرسچنز ہیں، ان کے پوپ بھی اور پوری کرسچن کمیونٹی فلسطین میں ہونے والے مظالم کے پوائنٹ آف ویو سے اسرائیل کے خلاف کھڑی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن جو اثر ہوتا ہے وہ تو حکومتی پالیسیز کا ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی، نہ کہ اس اعتبار سے کہ ان کے عوام کو میں نے برا کہا تھا۔ اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسپین جہاں کی حکومت بھی سپورٹ کر رہی ہو فلسطین کو اور عوام بھی سپورٹ کر رہے ہوں، ان کی بنسبت ایک دوسرا ملک جس کی حکومت فلسطینیوں کے خلاف ہو، صرف عوام سپورٹ کرتی ہو، تب بھی ریشو پروپورشن آپ بنائیں تو ووٹ آپ کو اسپین کو ہی ڈالنا پڑے گا۔ اور یہ محبت کا اظہار ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے، نہ یہ کوئی واجبیت کے درجے میں۔ آپ اسپین کو چھوڑ کے آپ امریکہ کو مل لیں۔ میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ جب کبھی پاکستان کسی ٹورنامنٹ سے باہر ہوتا ہے نا، تو میری خواہش ہوتی ہے کہ یا انڈیا یہ ٹورنامنٹ جیتے، یا سری لنکا جیتے، یا بنگلہ دیش جیتے، ہمارے سب کانٹیننٹ کی ٹیمیں جیتیں۔ کیوں؟ یہ گوروں کا کھیل تھا، اور یہ ہم پہ بڑا ظلم کر کے گئے، اور آج
جن ملکوں پہ یہ حکومت کرتے رہے ان کی ٹیمیں جب ان کو شکست دیتی ہیں تو ان کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے یہ، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انڈیا میں جو مسلمانوں پہ یا کرسچنز پہ یا سکھوں پہ ظلم ہوتا ہے، خصوصاً جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہوئی ہے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اس سے کوئی مطلب نہ نکالے۔ آئنسٹائن نے گریوٹی کو میتھمیٹکس کے فارمولوں سے قدرتی سبب کے طور پر بیان کیا، جبکہ امام احمد بریلوی نے اسے اللہ کا براہ راست عمل قرار دیا، مگر بریلوی انہی فارمولوں پر بنی ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں۔ اگر گریوٹی کے قوانین پر ایمان رکھنا گناہ ہے تو بریلوی ان ٹیکنالوجیز سے فائدہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے سوال کی بجائے کامنٹس ہی ہیں آپ کے، تو میرا خیال ہے بریلویوں تک بات پہنچ جائے گی جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ رہے احمد بریلوی صاحب، ان کو جس طریقے سے انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا ہوا ہے، کہتے ہیں جی 55 علوم کے وہ ماہر تھے، تو ان کی آپ اگر کتاب پڑھیں زمین ساکن ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا سائنٹیفک نالج کتنا تھا۔ جن کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا۔ یعنی کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے یہ لکھا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 60 سے 65 گنا بڑا ہے، اور آج ہمارے بچے کو پتا ہے کہ سورج زمین سے 65 گنا بڑا نہیں ہے، نہ 6500 گنا، نہ 65,000 گنا، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو اب اگر امام غزالی کا یہ حال تھا، جو ان سارے بابوں کے بڑے بابا جی ہیں ان کا سائنٹیفک نالج یہ تھا، تو احمد بریلوی صاحب بیچارے کتنا سائنسی علم جانتے تھے۔ پلس ان سے تو سائنسی علم پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، ان کو تو علم غیب ہے، یہ تو کہتے ہیں حضور دلوں کا حال جان لیتے ہیں۔ تو ان بیچاروں کا علمی لیول یہ تھا کہ ان کو زمین کے سائز کا نہیں پتا، سورج کے سائز کا نہیں پتا، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی سورج کو قریب بلا کے جناب بوٹی بون لی، جن کو سورج کے سائز کا ہی نہیں پتا، نہ یہ پتا ہے کہ کتنے فاصلے کے اوپر ہے، اور بوٹی بھی یہ بونتے ہیں ملتان میں، ہاں، جو ایکویٹر کے قریب ہونے کی وجہ سے گرم علاقہ ہے۔ اسکردو میں کبھی ان سے بوٹی نہیں بونی جائے گی، اور نہ وہاں کسی بابے کی قبر ملے گی جس نے کبھی کوئی بوٹی بونی ہو۔ تو یہ سائنٹیفک ڈسکوریز نے دنیا میں ساری ہلچل مچائی ہے، اور میں اسی وجہ سے کہتا ہوں یہ احمد بریلوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ان کے بارے میں تو باپا جانی نے لکھا ہے کہ جی وہ ایک دفعہ سفر پہ تھے اور ٹرین رکی تو انہوں نے اسٹیشن پہ اتر کے نماز پڑھنا شروع کی، اور اسی دوران جو ہے وہ ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا، تو ڈرائیور نے بڑی کوشش کی ٹرین کو چلانے کی، لیکن ٹرین نہیں چل رہی تھی، اور وہاں پھر کسی بندے نے کہا جی وہ کوئی اللہ کا ولی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے ٹرین نہیں چل رہی۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے اپنے بزرگوں کے اوپر تو آپ اسٹیشن پہ نماز کیوں پڑھا رہے ہیں؟ ان سارے بزرگوں کو ٹرین کے آگے پٹری پہ نماز کی حالت میں کھڑا کریں اور ان سے اسٹامپ پیپر کے اوپر اپنی شہادت جو ہے وہ معاف کروا لیں، یعنی قانوناً۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹرین چلا کے بتاتا ہوں، ان کے تماشے آپ سنیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ جی گولڈا میں اسٹیشن نہیں بنتا تھا، پھر میر علی شاہ صاحب نے بڑی کوشش کی، پھر انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں ادھر اسٹیشن کیسے نہیں بنتا، تو وہاں پہ جب انجن آیا تو انجن ایسا بند ہوا کہ اس کے بعد وہ پٹری کے اوپر ہی چھلانگیں مارتا تھا، آگے نہیں جاتا تھا۔ تماشے لگائے میں اس دن سے گولڈے میں اتنا بڑا اسٹیشن انہوں نے بنایا۔ اللہ کے بندوں اس وجہ سے نہیں بنایا ہوا، گولڈا ایسی پوزیشن کے اوپر ہے کہ جہاں ان کو جنکشن بنانا پڑا، کیونکہ جنڈ کے راستے جو مظفر گڑھ اور ملتان تک راستہ جاتا تھا وہی ایک ایسا جنکشن تھا جو سوٹ کرتا تھا، اس وجہ سے وہاں انہوں نے وہ اسٹیشن بنایا۔ اگر وہ سوٹ نہ کرتا ہوتا تو نہ بنتا۔ اب بھی ساری ٹرینیں وہاں نہیں رکتی، چھوٹی ٹرینیں رکتی ہیں، بڑی ٹرینیں ابھی بھی نہیں رکتی، ایویں تماشے بنائے میں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے بزرگ صرف ٹرینیں روکنے کے لیے تھے، وہ حضرت اسٹیفن نے ہی انجن بنانا تھا، اور حضرت ڈیزل نے ہی ڈیزل انجن بنانا تھا۔ جو آج دنیا میں ایک ریولوشن آئی ہے وہ حضرت ڈیزل کی وجہ سے آئی ہے، ڈیزل انجن کی وجہ سے، ورنہ سٹیم انجن تو بڑا مہنگا پڑتا تھا، اس کی ایفیشنسی بھی اتنی نہیں تھی، اور اتنی زیادہ لکڑیاں جلانی پڑتی تھی، پولوشن ہوتی تھی بنسبت ڈیزل کے۔ تو یہ سارے تماشے ہیں۔ باقی ان کو اس طریقے سے بزرگ بنا کے پیش کرنا کہ ان کے پاس کوئی بڑا علم تھا، کوئی علم نہیں تھا اللہ کے بندوں۔ ان لوگوں نے قرآن و سنت بھی آپ کو غلط بتایا۔ ہم نے جو اسی کوسچن آنسر سیشن میں اسپیشل ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے،
وہ بالکل کلیئر کر رہی ہے کہ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے کیا کھلواڑ کیا ہوا ہے. سائنس کو تو چھوڑ دیں, عربی آتی تھی, اس میں انہوں نے ایک جگہ شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر کر دیا ہے, دوسری جگہ شاہد کا ترجمہ جو ہے وہ گواہ کر دیا ہے, کیونکہ دوسری جگہ پہ امت کے لیے بھی شاہد کا ورڈ آ رہا تھا, وہاں ماننا پڑنا تھا کہ امت بھی حاضر و ناظر ہے اور نبی بھی حاضر و ناظر ہے, تو ترجمہ ہی بدل دیا. ایکچولی تو پہلے انہوں نے بدلا ہوا تھا, جو نبی اسلام کے لیے حاضر و ناظر کا ورڈ استعمال کیا, تو اپنی چوریاں ان کی پکڑی جاتی ہیں. میرے والدین عمرہ ویزا پر جدہ آ رہے ہیں اور عمرہ کرنے سے پہلے کچھ دن میرے ساتھ رہیں گے, کیا انہیں آمد پر احرام باندھنا ضروری ہے یا وہ جدہ میں میرے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ اگر جدہ سے احرام جائز نہیں تو ان کے قیام کے بعد صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تو ان کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے. اگر وہ جدے میں 2 ہفتے آپ کے پاس قیام کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے عمرے کے لیے جانا ہے, تو 2 ہفتے پھر ان کو احرام کی پابندیاں گزارنی پڑیں گی. تو بھائی ان کو احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ یہاں سے آپ کے گھر آ رہے ہیں, آپ کے گھر تسلی سے رہیں, اور جب انہوں نے عمرے کے لیے جانا ہو تو آپ کے گھر سے وہ احرام باندھیں گے. وہ اہل ہل میں شمار ہوں گے. اہل ہل وہ ہیں جو میقات کے اندر اندر رہتے ہیں, خواہ مکے میں رہنے والے لوگ ہوں, جدے میں رہنے والے لوگ ہوں. یہاں سے جاتے ہوئے یلملم جگہ ہے جو میقات ہے, یلملم کے بعد جتنے بھی علاقے آتے ہیں وہ اہل ہل ہیں, اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اہل ہل کے لیے میقات ان کا اپنا علاقہ, اپنا گھر ہے. ایون مکے کے لوگ اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں گے, وہ ویسے ہی مسجد عائشہ چلے جاتے ہیں, خام خواہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک چیز اپنے اوپر لاگو کر لی ہے, وہ تو معاملہ ہی کچھ اور تھا, ترغیم والا. یہ جو احرام کا معاملہ ہے, جس شخص نے یہاں سے ڈائریکٹ عمرہ کرنا ہے وہ یہاں سے احرام باندھ کے جائے گا, کیونکہ یلملم راستے میں آتا ہے اور اس وقت جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور آپ اٹھ کے احرام باندھ نہیں سکتے, ظاہر ہے آپ کو اٹھنے تو نہیں دیں گے, اسی لیے یہاں ایئرپورٹ سے یہ احرام آپ باندھ لیتے ہیں, اور نیت آپ اس وقت کرتے ہیں جب یلملم آنے والا ہوتا ہے. یہاں سے بھی نیت کر کے بیٹھ جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, پابندیاں شروع ہو جائیں گی. لیکن جنہوں نے پہلے مدینہ شریف جانا ہے وہ احرام نہیں باندھیں گے, وہ مدینہ شریف سے بئر علی کے مقام کے اوپر ذوالحلیفہ جسے کہتے ہیں اس میقات سے وہ احرام باندھیں گے. اور جو جدے کے تھرو جانے والے ہیں وہ یہیں سے باندھ لیں گے, لیکن اگر جدہ انہوں نے قیام کرنا ہے تو پھر ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ حنفیوں کے اندر ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا, حنفیوں کے نزدیک تو یہی مسئلہ ہے, بلکہ وہ تو اتنا غلوف کرتے ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے اپنے کاروبار کے سلسلے میں, عمرے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور وہ میقات کو کراس کر لیتا ہے تو اس پہ عمرہ واجب ہو جائے گا. آپ دیکھیں ان کا ذہنی لیول, جو عبادت ہے ہی نفلی وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ واجب اور فرض تو صرف حج ہے, عمرہ کیسے واجب ہو سکتا ہے سوائے ایک استثناء کے کہ کسی نے منت مانی ہو, وہ بھی منت کی وجہ سے ہے. وہ تو آپ روزہ بھی منت کا مانیں گے تو وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر, کوئی صدقہ مانیں گے تو وہ بھی فرض ہو جائے گا, عمرہ واجب قرار دیتے ہیں. اسی لیے امام بخاری نے پھر حنفیوں کا رد کیا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیث لی کہ نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا, اور سر پہ لوہے کی خود پہنی ہوئی تھی, وہ جنگی لباس, جان بوجھ کے. اور اس کے اوپر آپ نے ہیڈنگ باندھی امام بخاری نے, بغیر احرام کے مکے میں داخل ہونا. اور اس پر انہوں نے رد کیا حنفیوں کا کہ تم کہتے ہو کہ واجب ہوتا ہے, تو دیکھو نبی علیہ السلام کا چونکہ عمرے کا ارادہ نہیں تھا, آپ نکلے تھے فتح مکہ کے پوائنٹ آف ویو سے مکہ آنے کے لیے, اس لیے آپ نے احرام نہیں باندھا. خود سر پہ پہنا, ظاہر ہے محرم جو ہے وہ سر پہ کوئی چیز پہن نہیں سکتا, اور آپ نے احرام بھی نہیں باندھا ہوا تھا. لہذا حنفیوں کا یہ مسئلہ بالکل باطل ہے. ان کے نزدیک تو جو شخص روزانہ میقات والے ڈسٹنس سے مکہ شریف آتا ہے, یعنی نوکری کے لیے ایک بندہ مکے سے نکلا, میقات سے باہر گیا اور شام کو واپس آیا, جس طرح کے ڈرائیورز ہیں, وہ روزانہ عمرہ کرے گا, روزانہ اس پہ عمرہ واجب ہوگا. لو سامو, ظاہر مسئلہ ہی غلط بنا لیا نا. ہم جو بتا رہے ہیں کہ نیت ہوگی تو واجب ہوگا, نیت نہیں ہوگی تو واجب نہیں ہوگا, اور وہ بھی واجب نہیں ہوگا, ظاہر ہے سنت ہی ہے, یعنی نفلی ایک عبادت. لیکن اگر کسی شخص نے ایک دفعہ احرام کی نیت کر لی اور
اس نے عمرہ کیے بغیر یا عمرے میں کوئی ایسی غلطی کر دی جس کے بغیر عمرہ مکمل نہیں ہوتا، یا کوئی دم والی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی تو اس نے پھر دم دینا ہے، وہ اس نے اپنا واجب ادا کرنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں اور اپنے اسلامی سفر کا آغاز قرآن مع تفسیر پڑھ کر کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے کوئی آن لائن کلاسز ہیں؟ جی ہیں، اپلوڈ ہو چکی ہیں، اللہ کے فضل سے ہماری آن لائن کلاسز موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور وہ آپ کی مرضی کے مطابق اویلیبل ہیں۔ آپ نے رات کو 2 بجے پڑھنی ہے، یوٹیوب پہ جائیں، 2 بجے وہ ویڈیو لگا کے آپ دیکھنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے آپ کو کوئی ویب سائٹ جوائن نہیں کرنی، کوئی آپ نے ٹوکن فیس ادا نہیں کرنی، اوپن یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ جا کے لکھیں انجینئر محمد علی مرزا سورۃ البقرہ لکھیں تو سارے لیکچرز کھل جائیں گے۔ قرآن کے تعارف کے اوپر پہلے 6 لیکچرز ہیں وہ کھل جائیں گے، تو آپ اس سے آغاز کریں۔ اور اگر آپ ریٹن فارم میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن وہ اویلیبل ہے آن لائن، وہاں پہ PDF رکھا ہوا ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہاں پاکستان سے بھی آپ خرید کے لے کے جا سکتے ہیں۔ کیا ایک حاملہ بیٹی کے لیے جو ڈپریشن اور جذباتی تکلیف کا شکار ہے اپنے بدسلوکی کرنے والے باپ سے رابطہ منقطع کرنا جائز ہے، جو کہ اس کی ماں پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے تاکہ وہ اپنی ذہنی صحت اور اپنی پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کر سکے؟ جی بالکل، آپ ان کے ساتھ وقتی طور پر اپنا رابطہ منقطع کر دیں، لیکن قطع رحمی نہیں کرنی، یعنی بیمار ہو جائیں تو پوچھنا ہے، خدا نخواستہ فوت ہو جائیں تو آپ نے ان کی میت پہ آنا ہے۔ عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے، یہ پبلک میں ویسے ہی مشہور ہے کہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ صحیح مسلم میں ہے سیدہ عائشہ نے جنازہ پڑھا، اور اس حدیث سے 2 مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو عورت کا جنازہ پڑھنا، دوسرا مسجد میں پڑھنا۔ مسجد نبوی شریف میں انہوں نے جنازہ پڑھا، آج بھی مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں ہر نماز کے ساتھ ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے جنازے وہاں پہ آئے ہوتے ہیں جو فوت شدگان ہیں، اور سب لوگ جنازہ پڑھتے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ تو عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے، مسجد میں بھی پڑھ سکتی ہے، ویسے بھی پڑھ سکتی ہے، البتہ چونکہ اس میں صبر کم ہوتا ہے اس لیے جنازہ لے جاتے وقت وہ ساتھ نہ جائے، ویسے مسجد میں وہ جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ باقی جو آپ نے یہ پرابلم ہائی لائٹ کیا اپنے والد صاحب سے متعلق، ہم ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کا معاملہ کریں۔ اور یہ جو تکبر ہے نا جی، باپ کے اندر جو تکبر ہوتا ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ اس طریقے سے بدسلوکی کرنا، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، شادی کے بعد بھی۔ اور پھر بیٹیوں کے لیے چونکہ ماں کا ایک رشتہ سینسٹیو ہوتا ہے، ان کو زیادہ تکلیف فیل ہوتی ہے جب وہ خود شادی شدہ ہو جاتی ہیں، پھر ان کو زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے خاوند کا ہمارے ساتھ حسن سلوک ہے لیکن ہمارے باپ کا حسن سلوک ہماری ماں کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ اس تکلیف کو فیل کرتی ہیں کہ ایک بیوی کو کتنا برا لگتا ہے جب اس کا خاوند اس پہ جھوٹے الزام لگائے، اس کو گالی گلوچ کرے، مارے پیٹے۔ پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میری ماں نے اس جلاد کے ساتھ اتنا مشکل وقت گزارا ہے، وہ پھر نفرت ہی پر اپنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ قطع تعلق ہی نہ کریں، لیکن ٹھیک ہے کچھ عرصہ کے لیے اپنا اس طرح کا جو آنا جانا ہے وہ موقوف کر دیں۔ ظاہر ہے اگر آپ کی ذہنی حالت ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر آگے معاملات تو خراب ہی ہوں گے۔ ہم مہنگے آرکیٹیکچر سافٹ ویئر کے کریک ورژن استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم انہیں خرید نہیں سکتے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ بھائی کیسے جائز ہم کہہ سکتے ہیں اس کو؟ آپ کوئی فری ورژن تلاش کر لیں، اور جب آپ کاروبار سے اتنا کما رہے ہیں تو صرف مہنگے ہونے کی وجہ سے آپ نہیں خرید رہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، آپ ایک نقشے کا کتنا پیسہ لیتے ہیں، ایک مہینے میں آپ کتنا کماتے ہیں؟ عین ممکن ہے 1 یا 2 مہینے کی کمائی کے ایکویلنٹ آپ سافٹ ویئر خرید لیں۔ کوئی اربوں کا تو سافٹ ویئر نہیں ہوگا، تو ایک دفعہ آپ نے سافٹ ویئر لینا ہے، اس کے بعد اپنے معاملات چلاتے رہیں۔ ہم کسی بھی صورت اس طرح کی چیز کو درست نہیں کہہ سکتے۔ ہاں وہ سافٹ ویئرز جو فریلی اویلیبل ہیں خود بنانے والوں کی طرف سے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ملیشیا میں فرض نماز ختم ہونے کے بعد جو لوگ نماز میں دیر سے آتے ہیں وہ کسی بھی مقتدی کے پیچھے نماز شروع کر دیتے ہیں اسے امام مان کر، کیا یہ عمل درست ہے؟ جی پاکستان انڈیا کو چھوڑ کے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، عرب ملکوں میں بھی ایسا ہے، اور بالکل درست ہے۔ ظاہر ہے جو شخص نفل پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے،
اس کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے۔ اسی طریقے سے جس کی فرض کی رکعتیں رہ گئی ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی رکعتیں پوری کر رہا ہے، اس کے ساتھ آ کر کوئی دوسرا بندہ مل جائے تو وہ اپنی نماز کو کنٹینیو اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا اور پھر اپنی قوم کی بھی امامت کرواتا تھا۔ وہ آپ کی فرض ہوتی تھی جو نبی السلام کے پیچھے ہوتی تھی، اور قوم کی جو امامت کرواتے تھے اس میں وہ نفل پڑھ رہے ہوتے تھے، آگے نفلی نماز کی نیت کے سے کھڑے ہوئے اور پیچھے والے فرض پڑھ رہے ہیں۔ اسی سے ائمہ محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ جو شخص نفل پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے فرض نماز پڑھنا درست ہے۔ تراویح کے پیچھے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لیٹ ہو گئے۔ اسی طریقے سے فرض والے کے پیچھے کسی ایسے شخص کی نماز پڑھنا جو دوسری کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی درست ہے، نفلی تو ویسے ہی درست ہے۔ جس طرح کہ کوئی شخص عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا لیکن ابھی اس نے ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوئی، تو وہ امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ لے، اور 15-20 منٹ کے بعد اگر کہیں اور عصر کی جماعت ہو رہی ہے تو اس امام کے پیچھے جا کے وہ عصر کی نماز پڑھ لے، تاکہ اس کی ترتیب بھی قائم ہو جائے اور جماعت کا ثواب بھی مل جائے۔ اور اگر وہ عصر والے کے پیچھے عصر پڑھ لے اور بعد میں ظہر پڑھ لے، یہ بھی درست ہے، یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں، اگر ہمیں ان کا ترجمہ نہ پتہ ہو تو کیا وہ قبول ہوں گے؟ جی بالکل قبول ہوں گے۔ ترجمہ پتہ ہونے سے آپ کی کنسنٹریشن ہوگی، سوز و گداز میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بڑی حیران کن بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جو دعا مانگ رہے ہیں، دعا کا تو مطلب ہے کہ آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ تو ایک دعا ہی آپ مانگے جو بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام کی اکثر دعا وہی ہوتی تھی، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ پرفیکٹ دعا ہے، سب کچھ اس میں کور ہے، دنیا کی ہر نعمت اس میں آتی ہے، اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھی بیوی، اچھی اولاد، اور آخرت کی بھی ہر بھلائی اس کے اندر آتی ہے، چاہے وہ میزان عمل کا ایشو ہو، چاہے وہ پورے صراط کا ایشو ہو۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کا ترجمہ یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ مجھے ہر وقت موت اور قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کا شدید خوف رہتا ہے، ڈر ہے کہ میں جواب نہ دے سکوں گی اور عذاب ہوگا، اس خوف پر کیسے قابو پاؤں؟ بالکل کوئی قابو پانے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ خوف لاحق ہے۔ بے خوف ہو گئے تو پھر تو آپ نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، تو بڑی نعمت ہے۔ ہاں، اس کو اپنے دماغ پہ ایسا سوار نہ کریں کہ باقی سارے کام چھوڑ دیں۔ خوف خدا تو انسان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ سورہ سجدہ میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ، یعنی جہنم کے عذاب کے خوف اور جنت کی لالچ میں اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ پھر سورۃ الفرقان میں جو دعا آئی ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے، بے شک یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، ہر وقت ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے اوپر۔ تو اہل ایمان کی تو یہی کیفیت ہونی چاہیے، لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اپنے اوپر خوف کا غلبہ کر کے اس لیول تک مایوس ہونا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے امید لگانا چھوڑ دیں، یہ بالکل غلط ہے۔ بالکل، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں وہ گمان کرے۔ تو سیدنا عمر کا وہ قول آپ یاد کر لیں، انہوں نے سمجھانے کے لیے بات کی تھی کہ اگر قیامت والے دن یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، باقی سب جنت میں، تو میں اللہ سے خوف رکھتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ اور اگر قیامت والے دن یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ ایک بندے نے جنت میں جانا ہے، باقی سب نے جہنم میں، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ اچھا، ہم صرف یہ والا پورشن ہی پکڑیں گے، یہی پکڑا ہوا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بخاری مسلم میں آیا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اور ایک جنتی، تو ہر بندہ یہی امید کیے ہوئے کہ ایک میں ہی ہوں۔ حالانکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر 1000 کے مجمع میں ایک شخص اسٹیٹ سے کہے کہ میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے، تو 1000 کے 1000 لوگ بھاگیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 1000 بندے ہیں، ضروری ہے مجھے ہی لگنی ہے، آ کے کسی اور کو لگ جائے گی، ایک ہی گولی ہے نا۔ لیکن
آخرت کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ جو ایک پکڑے جانے والا شخص ہے وہ کوئی اور ہوگا، میں نہیں ہو سکتا، اور اگر ایک جنت میں جانے والا شخص ہے تو وہ میں ہی ہوں گا، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہے، پروبیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ موقف بالکل غلط ہے۔ کیا سجدے میں قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انسان سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگو۔ اور بخاری مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام ایک دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ جو قرآنی لفظ آپ نے استعمال کیا، میرا خیال ہے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ بالکل یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں کہ قرآن پڑھنے کی جگہ قیام ہے، وہاں قرآن سے مراد دعائیں نہیں ہیں، قرات ہے۔ قرآن کی جو دعائیں ہیں نا، وہ صرف قرآن پڑھا نہیں جا رہا، بلکہ احادیث میں وہ دعائیں الگ سے رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو دعا کی نیت سے پڑھنا ہے۔ ہاں، قرآنی دعاؤں کو اگر آپ تلاوت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں قرات کے پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ آپ صرف قیام میں ہی پڑھ سکتے ہیں قرآن۔ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنے سے منع کیا، لیکن دعا کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ قرآن کا ورڈ ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چاروں کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ اب یہ جو چار کلمات ہیں، اگر کوئی شخص جنبی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا تو قرآن کا لفظ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اذکار ہے، یہ قرآن کے علاوہ بھی رپورٹ ہوئے ہوئے ہیں احادیث میں اذکار کے طور پر۔ اسی لیے مسلم شریف میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ نے جنابت کے پوائنٹ آف ویو سے بتایا کہ نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، چاہے وہ جنابت کی حالت میں ہو یا نہ ہو۔ البتہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھنے سے اور کوئی حالت مانے نہ ہوتی تھی سوائے جنبی ہونے کے۔ ہاں، بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ لیتے تھے، لیکن جب آپ جنبی ہوتے تھے پھر قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے جب تک غسل نہ اتار لیں۔ لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف، اسی طریقے سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اذکار آپ جنبی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی گرم وظیفے نہیں ہے جی۔ ہاں، کہتے ہیں جی آیت کریمہ بڑا گرم ہے اور اس کے لیے خوشبو جلانی چاہیے اور صاف ستھری جگہ ہونی چاہیے۔ بھائی جنہوں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے انہوں نے تو ایسی جگہ پہ پڑھا ہے کہ جہاں کا تعفن ہی آپ برداشت نہیں کر سکتے، مچھلی کے پیٹ میں۔ تو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے کتنا مشکل وقت گزارا۔ ہالی ووڈ والوں نے ایک فلم بنائی ہے یونس علیہ السلام کے حوالے سے، وہ دیکھ کے بندہ خوف کھا جاتا ہے کہ یہ 3 دن کیسے ایک انسان نے مچھلی کے پیٹ میں بالکل گپ اندھیروں میں، پھر ظلمات کے الفاظ ہیں، گزارے، جب امید ہی نہیں کہ پتہ نہیں یہاں سے اب زندہ بھی نکلنا ہے کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ تو آپ اس طرح کے اذکار کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور قرآن دعا کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سجدے اور رکوع میں کر سکتے ہیں، قرات جو ہے وہ آپ نے قیام میں ہی کرنی۔ اگر احمد بریلوی نے حاضر و ناظر کے عقیدے کو جو تشہد کے فکرے سے اخذ کیا، ماننے سے انکار کرنے پر دیوبندیوں کو کافر قرار دیا، حالانکہ 1300 سال تک کسی عالم نے یہ عقیدہ نہیں رکھا، تو پھر بریلوی ان علماء کو جن کا عقیدہ اس طرح کا ہے کافر کیوں نہیں کہتے؟ جی کہتے ہیں، آپ کو کس نے کہا کافر نہیں کہتے؟ احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، رافضی شیعہ ہوں، نیچری ہوں، یعنی کہ نیچر میں بلیو رکھنے والے سر سید احمد خان کے فالورز، اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ لکھا۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں، ذبیحہ مردار ہے، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے آپ کی خواہش پوری کی ہوئی ہے، ہاں، وہ گھر تک پہنچا کے آتے ہیں۔ اس لیے تو میں نے مفتی صاحب کی کلاس لی ہے نا اسپیشل ٹاپک میں، کہ آپ عوام الناس کو یہ بتا رہے ہیں کہ احمد بریلوی کا ترجمہ تو بڑا اچھا ہے اور باقی سب کے ترجمے ایسے ہیں کہ وہ سارے کافر ہیں۔ تو احمد بریلوی نے جو قرآن کی تحریف کی ہے، جس طریقے سے قرآن پاک میں 2 مختلف جگہوں پر ایک ہی لفظ کا مطلب صرف اس لیے بدل دیا کہ انہوں نے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنا تھا اور دوسروں کو کافر ڈکلیئر کرنا تھا، ایسے شخص کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ترجمہ کر کے گیا۔ جو اچھی چیزیں ان کی بہت اچھی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین اور حضرت خضر
نبی تھے یا اللہ کے خاص بندے. ذوالقرنین تو بادشاہ تھے، کیا خورس بادشاہ، ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے. اللہ کے نیک بندے کے طور پر ذکر ہوا. ذوالقرنین کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے سورۃ الکہف کی تفسیر میں. البتہ حضرت خضر کے بارے میں جو مضبوط بات ہے، جو فٹ ان بیٹھتی ہے، وہ یہی ہے کہ کم از کم وہ پیغمبر تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں. ایک پیغمبر کا استاد غیر پیغمبر نہیں ہو سکتا. باقی ہمارے جو دادا استاد ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ، ان کا موقف بالکل درست ہے اور مضبوط لگتا ہے کہ حضرت خضر کوئی فرشتہ ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور فرشتوں کے بھی وہ پیغمبر ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں اس ایکٹیویٹی کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے. خصوصاً اس بچے کو قتل کر دینا اور پھر یہ کہنا اینڈ پہ کہ میں نے جو کچھ کیا یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ نے یہ ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے احکامات ایگزیکیوٹ کرواتا ہے، اور اس بچے نے ویسے بھی مرنا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ اس لیے دکھایا گیا تاکہ مسئلہ تقدیر سمجھایا جائے کہ بظاہر جو انسان کو تکلیفیں آتی ہیں ان کی حکمت انسان کو نہیں پتہ ہوتی. موسیٰ علیہ السلام کو وہ حکمت بھی دکھا دی گئی کہ یہ پیچھے حکمت تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ناحق قتل کر دیا تھا حضرت خضر نے، نہ اس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو ان پر اعتراض کیا تھا وہ اپنی جگہ بالکل درست تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حکمت نہیں پتہ تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ تو نے تو یہ بڑا برا کام کیا جو بچے کو قتل کر دیا. تو بیسیکلی بچہ قتل نہیں ہوا تھا، وہ حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے اس وقت خضر آئے ہوئے تھے. وہ نہ بھی قتل کرتے اس نے ویسے بھی اس وقت مرنا تھا. مسئلہ تقدیر اس واقعے سے سمجھایا گیا، نہ کہ اس واقعے سے یہ بتایا گیا کہ آپ خلاف شرع کام کریں اور آپ بہت بڑے ولی اللہ بن جائیں گے، جو ہمارے صوفیوں نے نکالنا شروع کر دیا. تو پھر اس طریقے سے کوئی ولی اللہ بنتا ہے تو پھر اپنے مریدوں کو تختہ مشق بنانے کی بجائے ایک پیر جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں ذبح کرتا اس بنیاد کے اوپر، اس قسم کی ایکٹیویٹیز اس کے اوپر کیوں نہیں پرفارم کرتا. تو تماشا لگایا ہوا انہوں نے. قرآن میں آیا ہے کہ انسانوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی، اگر ایسا ہے تو پھر شیطان کی جیت ہوگی. جی شیطان کی جیت نہیں ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو بہکا دوں گا. اس اعتبار سے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا، اور وہ اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ ایسا ہوگا. شیطان نہ بھی ہوتا تب بھی ٹیسٹ میں ناکام ہونے والے لوگ اسی طریقے سے ہوتے اگر قانون ابتلاء کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا. اس کو میں ٹیکنیکلی ثابت کرتا ہوں. وقتی طور پہ میں آپ کے لیے شیطان ختم کر دیتا ہوں، آپ نیکی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اتنی نیکی کریں گے جس نیکی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا کوئی دنیا کا بھلا ہو رہا ہو. اگر آپ کا دنیا کا بھلا نہ ہو رہا ہو آپ کوئی نیکی نہیں کریں گے. اور دوسری طرف اگر شیطان موجود ہے فزیکلی بھی آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو وہ ٹچ نہ کرے، باقی صرف بلائے اپنی طرف، اور اس کے اگینسٹ آپ کو دنیا کا نفع بلا رہا ہو، تو وہ شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مثلا آج اگر حکومت اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے گا اس کو $1000 دیے جائیں گے، تو بھائی اس کے گھر سے لے کر مسجد تک 1000 شیطان کھڑے ہو جائیں اور وہ اس کو کہ مسجد میں نہیں جانا، مسجد میں نہیں جانا، کسی کی نہیں سنے گا، کیونکہ فزیکلی شیطان کچھ نہیں کر سکتا. قرآن میں ہے میرے بندوں پہ زور نہیں ہوگا، صرف دعوت دیں گے. ایک مؤذن کی دعوت ہزاروں شیاطین پہ بھاری ہو جائے گی اگر آپ کو $1000 مل رہے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا نفع ہو تو انسان کے لیے شیطان کوئی چیز نہیں ہے. تو سب سے بڑا شیطان پھر انسان خود ہوا جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. اس سے آپ نے بچنا ہے تو انشاءاللہ تعالی جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. شیطان کی کوئی کامیابی نہیں، شیطان تب کامیاب ہوگا اگر جنت میں چلا جائے. جو جہنم میں گیا وہ کامیاب کہاں سے ہے؟ قرآن پاک میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اس کو یوم التغابن کہا گیا. سورت التغابن اسی نام پہ ہے کہ جیتا وہ جو اس دن جیتا اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا. تو شیطان اگر جنت میں چلا جائے پھر کامیاب ہوگا. آپ یہ نہ کہ شیطان کی جیت ہوگی، آپ یہ کہیں کہ شیطان بھی ناکام ہوا اور اپنے ساتھ کئی لوگوں کو ناکام کروا دیا. یہ اپروپریٹ بات ہے
کیا زکوٰۃ اور صدقات کو انکم ٹیکس کی مد میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ اگر صحیح طریقے سے کلیکٹ ہو، صحیح جگہ پر پہنچ جائے تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں. یہ تو بڑا ظلم ہے. اس وقت پاکستان میں 41 کے قریب انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اور 2 بڑے ٹیکسز جو بجلی کے بل کے ساتھ اور پیٹرول کے ہر لیٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ تو اتنی بڑی ایک مصیبت ہے. اگر یہ ٹیکس صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ لگ رہے ہوں تو واقعتاً غامدی صاحب کا موقف درست ہے. پھر زکوٰۃ دینے کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام میں تو ٹیکس ایک ہی ہے، جو 40واں حصہ آپ سال میں ایک دفعہ نکالتے ہیں 2.5%. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی جڑی ہوئی ہے کہ ان ٹیکسز کے اگینسٹ ہم کئی ایک بینیفٹ بھی گورنمنٹ سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. مثلا سڑکیں جو بنتی ہیں، یہ نظام ٹیکسز کے ذریعے ہے، پولیس کا، جوڈیشری کا، اور سب سے بڑھ کر بارڈر کے اوپر فوج جو لگی ہوئی ہے، جو نہ ہو تو دوسرے ملک آپ کے اوپر قبضہ کر لیں. اب اگر ہر شخص کو اپنی حفاظت کے لیے اپنی فوج خود بھرتی کرنی پڑے تو میرے بھائی اس سے تو بہت کم پیسوں میں آپ کا معاملہ حل ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں ہم ٹیکس کیوں دیں، اس ملک نے ہمیں کیا دیا ہے؟ بھائی اس ملک نے یہ دیا ہے کہ آپ ایک دن نہیں، 1 گھنٹے کے لیے اپنی وہ دکان نہیں کھول سکتے جس سے آپ لاکھوں روپیہ روز کا کماتے ہیں اور ٹیکس چوری کرتے ہیں، اگر جوڈیشری، پولیس اور فوج کا نظام موجود نہ ہو. آپ کے ساتھ والے دکاندار آپ کا سامان لوٹ کے بھاگ جائیں گے. تو یہ جو مفت کی آپ کو سیکورٹی ملی ہوئی ہے، یہ انہی ٹیکسز کے اگینسٹ ہے جو آپ نے دینے ہیں، ورنہ ان کی تنخواہیں کہاں سے میٹ ہوں گی؟ ہر شخص کو اپنی دکان کے باہر ایک پوری فوج بھرتی کرنی پڑے گی کہ وہاں پہ کوئی حملہ نہ کرتے. اور آپ مجھے بتائیں اس طرح کا کاروبار کوئی کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک کمبائنڈ سسٹم ہے جو ایوالو ہوا ہے وقت کے ساتھ. تو ان چیزوں کو دیکھیں، ہم تو اپنے ٹیکسز بھی ادا کرتے ہیں اور پیرلل میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ ہمارے کئی قریبی لوگ جن تک پیسہ پہنچنا چاہیے وہ ہمارے تھرو ہی پہنچے گا. اگر زکوٰۃ دینے والے اپنے ٹیکسز کو اس طریقے سے کاؤنٹ کریں گے، وہ بیچارے غریب تو مارے گئے، حکومت نے تو ان کو دینا کوئی نہیں، آپ نے بھی کوئی نہیں دینا. وضو میں ترتیب ضروری ہے، یعنی ترتیب سے مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن پاک میں سورۃ النساء میں تیمم کا طریقہ آیا اور سورۃ المائدہ میں تیمم اور وضو کا طریقہ آیا، اس میں جو ترتیب بتائی گئی ہے کہ پہلے آپ نے چہرے کا مسح کرنا ہے اور پھر دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے تیمم میں، اور وضو میں چہرے کو دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک، اور پھر سر کا مسح، اور پھر پاؤں. تو اسی ترتیب سے وضو کرنا، جی قرآن پاک میں تو یہی رپورٹ ہوئی ہے. فقہ حنفی میں بہرحال یہ ہے، وہ کہتے ہیں ترتیب نہ بھی ہو، اگر کوئی ترتیب کو الٹ بھی دے، صرف یہ اعضاء گیلے کر لے یا دھو لے یا مسح کر لے جو جو رپورٹ ہوا جس جس چیز کے لیے، تو اس کا وضو درست ہوگا. لیکن دوسری طرف احمد بن حنبل، امام شافعی کے ماننے والے لوگ کہتے ہیں قرآن کی ترتیب کو فالو کرنا ضروری ہے. رہے اہل تشیع تو وہ بھی قرآن کی ترتیب کو فالو کرتے ہیں، لیکن وہ پہلے پاؤں جو دھو رہے ہوتے ہیں، پاؤں کو صاف کرنے کے لیے اس کو دھوتے ہیں، وہ وضو کے لیے پاؤں کو نہیں دھو رہے ہوتے. وضو میں وہ پاؤں کے مسح کے قائل ہیں. ہمارے نزدیک اگر پاؤں صاف ہو تو اس میں مسح ہو سکتا ہے، اور عمومی جو سنت ہے نبی اسلام کی وہ پاؤں دھونا ہی ہے، اور ہم بھی اسی کا ہی اہتمام کرتے ہیں. کیا عشاء کی نماز کو وطر کرنا ضروری ہے؟ عشاء کی نماز کو وطر کرنا افضل ہے، اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 فرض پڑھ لے کافی ہے. البتہ وطر کی تاکید آئی ہے، مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں، سنن دارمی میں، کہ وطر سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو. یعنی نبی اسلام کا طریقہ ہے لیکن اسے چھوڑنا نہیں آپ نے، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت کے طور پر ہے، نفلی نماز کے طور پر ہے. الموطا امام مالک میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جو فاتح قادسیہ ہیں، پرشین امپائر گرانے والے، وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر. تو اگر آپ کو 3 وطر پڑھنے میں، سنت موقدہ پڑھنے میں کوئی تردد ہے، ٹائم اویلیبل نہیں، تو 1 وطر کم از کم پڑھیں. باقی عشاء کی نماز کو وطر کرنا یہ کوئی واجب نہیں ہے اس درجے میں، یہ افضل ہے. نبی اسلام نے رات کی نماز کو وطر کیا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ کوئی وعید موجود نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی اینڈ پہ وطر ہونی چاہیے، 2 دفعہ وطر نہ پڑھے جائیں ورنہ وہ ایون بن جائے گی. وطر کہتے ہیں عربی زبان میں آڈ کو، طاق کو. تو آپ دیکھیں 4 فرض آپ پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 وطر پڑھیں
تو نماز کا اینڈ اس پہ آپ کر دیں، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ اپنی آخری جو نماز ہے وہ وتر ہونی چاہیے۔ دوسری طرف نبی اسلام سے خود صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے وتر کے بعد بھی 2 نفل پڑھے، لیکن اس سے بھی وتر نہیں ٹوٹا، وتر پھر بھی آخری نماز ہی رہی، اگرچہ آپ نے 3 وتر کے بعد 2 نفل ایڈ کر لیے تب بھی وہ وتر ہی رہی، کیونکہ جب آپ آڈ میں ایون پلس کرتے ہیں تو رزلٹ آڈ ہی آتا ہے۔ 3 وتر پڑھے، نماز وتر ہو گئی، عشاء کے 4 فرض 2 سنتیں ٹوٹل 6 ہو گئی، پھر 3 وتر ملائے تو 9 ہو گئے، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں تو وہ 11 ہو جائیں گے، پھر 2 پڑھیں 13 ہو جائیں گے، رہیں گے وتر ہی۔ اہل حدیث اس طرف گئے کہ وتر کے بعد آپ کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے، تو وہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ عشاء کی نماز کو اینڈ پہ آپ نے وتر کرنا ہے، وتر کو اپنی آخری نماز بنانا ہے قنوت کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ آپ نے وتر نہیں پڑھنے تاکہ وہ ایون نہ ہو جائے، اور اس کا ثبوت ہے وہ حدیث سیدنا طلق ابن علی کی حدیث سنن ابی داؤد میں آتی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ رمضان مبارک میں ایک جگہ تشریف لے گئے مہمان کے طور پر، تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو انہوں نے قیام اللیل بھی کروایا، وتر کی نماز بھی پڑھی۔ اس کے بعد اپنے علاقے میں واپس آئے تو ان کے علاقے کے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہمیں قیام کروائیں۔ آپ دیکھیں وہاں بھی پڑھ کے آئے، یہاں انہوں نے دوبارہ سے قیام کروایا، اور جب وتر کی باری آئی تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا اور کہا کہ تمہارا امام آگے ہو تمہیں وتر پڑھائے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک رات میں 2 دفعہ وتر پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ وتر جمع وتر پھر دوبارہ جفت ہو جائے گا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وتر کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ طلق ابن علی آلریڈی وتر پڑھ کے آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے قیام اللیل کروایا۔ دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ 8 رکعت تراویح کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ، اگر وہ 8 بھی پڑھ کے آئے تھے تو 8 اور 8 16 انہوں نے پڑھ لی۔ تیسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وتر کے بعد نماز پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اس کی وجہ سے وتر نہیں ٹوٹتا، لیکن 2 دفعہ وتر پڑھنا یہ خلاف سنت ہو جائے گا، اس کی وجہ سے وتر ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے رات کو وتر پڑھ لی ہے اور دوبارہ سے قیام اللیل کر رہا ہے اور کسی وتر والے کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ 3 پڑھ کے سلام پھیر دے، آپ 1 رکعت اور ملا کے اس کو جفت کر لیں تاکہ آپ کی جفت ہو جائے، اگر آلریڈی آپ رات کو وتر پڑھ چکے ہیں اور آخری پہر آپ دوبارہ سے قیام اللیل میں شامل ہوئے ہیں۔ کیا مؤذن اور امام کو تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ مؤذن کی تنخواہ کے بارے میں تو واضح الفاظ ہیں سنن نسائی میں کہ کسی ایسے شخص کو امام نہ بناؤ کہ جو اذان کی اجرت لے۔ البتہ مسجد کی خدمت کے لیے اگر کوئی خادم رکھا ہوا ہے اس کو تنخواہ دیں، اور پیرلل میں وہ اگر اذان دے دیتا ہے اپنے شوق سے تو بالکل درست ہے، اس کی تنخواہ نہ ہو۔ امام مسجد کی بھی تنخواہ نماز پڑھانے کی نہیں ہے، وہ جو اپنی زندگی وقف کیے ہوئے ہے اس کی تنخواہ اس کو دی جا سکتی ہے، جس طرح کہ مؤذن اگر اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے مسجد کی خدمت کے لیے وہ معاملہ پھر بالکل درست ہو جائے گا، نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں ہوگی۔ کیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہی امت کی مائیں ہیں، یا اس سے پہلے بھی رسولوں کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں؟ جی، پہلے والے جو پیغمبر ہیں ان کی بیویاں بھی امت کی مائیں ہیں۔ یہ انبیاء کا پروٹوکول ہے کہ انبیاء کی جو ازواج ہیں، انبیاء کے فوت ہونے کے بعد ان کے ساتھ کوئی دوسرا شخص شادی نہ کرے، یہ ان کو پروٹوکول دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے نبی اور امتی اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس کے ثبوت میں حضرت لوط علیہ السلام کی جو گفتگو ہے اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ، جب وہ بدفعلی میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، قوم ہم بریکٹ میں لکھتے ہیں، وہ اپنی بیٹیاں جو کہہ رہے تھے وہ قوم کی بچیوں کو کہہ رہے تھے، ان کے ساتھ اپنے نکاح کا معاملہ کرو بجائے یہ والا برائی کا کام کرنے کے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگلے انبیاء بھی اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بچیاں سمجھتے تھے، تو ظاہر ہے وہ ایک روحانی رشتہ ہے جو ہمارے نبی کے کیس میں بھی رپورٹ ہوا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ جمعہ کے دن اگر بندہ دیر سے پہنچے تو زیادہ تر لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر مجبوراً جانا پڑے
اور انہیں پھلانگ کر آگے جانا ہو تو کیا اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ پھلانگ کر آگے جانا تو گناہ ہے جی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو تنگ کیے بغیر جا کے خطیب کا بیان سنتا ہے، تو پورے ہفتے کے اس کے گناہوں کا کفارہ وہ جمعہ کی نماز بن جائے گی. اور ترمذی میں تو الفاظ ہے کسی کی گردن نہیں پھلانگتا. البتہ اگر لوگ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں اور بیچ میں سے آپ کوئی راستہ دیکھ کے آگے چلے جاتے ہیں تو وہ بالکل درست ہے. گردنیں پھلانگنا یہ نہیں ہے کہ لوگ اتنے کھلے بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ وہ پہلے آگے ہیں، اگلی صفحے انہوں نے خالی چھوڑی ہوئی ہیں، تو آپ ان میں سے راستہ بنا کے آگے جا سکتے ہیں. یہ بالکل جائز ہے. یہ تو خطیب کا کام ہے نا کہ وہ ممبر پر آنے کے بعد لوگوں کو صحیح طریقے سے بٹھائے اور جماعت کی شکل میں لوگ بیٹھیں. یہ نہیں ہے کہ خطیب جو ہے وہ ہال میں اکیلا ہے اور باقی سارے سردیوں میں باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کام کرنے تو نہیں ہے. وہاں دھوپ لینے کے لیے پورا ہفتہ موجود ہے. آپ مسجد میں تذکیر کے لیے آئیں اور جمعے کا مقصد ہے بھی تذکیر ہے، یعنی نصیحت والا، تو آپ مسجد میں جائیں. اور سنن ابی داؤد میں بڑی زبردست حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، مسجد میں صبح جلدی چلا جاتا ہے، تو اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اور ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا. اور محدثین کہتے ہیں کہ ذخیرہ احادیث میں اس سے بڑی فضیلت کسی عمل کی نہیں آئی کہ ہر قدم پہ 1 سال کے روزے اور ہر قدم کے اوپر 1 سال کا قیام. اندازہ کریں کتنی بڑی نیکی کا کام ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر صدقہ کیوں حرام ہے؟ ان کے لیے جو خمس ہوتا تھا وہ تو مال غنیمت میں سے ہوتا تھا، تو آج خمس کیسے ادا کیا جائے؟ آج اجتہاد کرنا چاہیے. ظاہر ہے جو سید ہیں، ہاشمی ہیں، ان میں بھی غریب لوگ موجود ہیں. ہم ان کو زکوٰۃ بھی نہ دیں اور خمس بھی ادا نہ کریں تو وہ تو بیچارے پھر بھوکے ہی مر جائیں گے. یہ تو حکومتوں کا کام ہے، اس کے لیے کوئی پیرلل نظام ہونا چاہیے. اہل تشیع نے تو اپنے ہاں کیا ہوا ہے، اہل سنت کے ہاں اس کا فقدان ہے. باقی رہا صدقہ حرام کیوں ہے، حکم ہے نبی اسلام کی طرف سے. آپ نے فرمایا لوگوں کے مال کا یہ میل کچیل ہے اور یہ ہم اہل البیت کے لیے جائز نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حسن ابن علی نے صدقے کی کھجور غلطی سے رکھ لی تھی تو نبی اسلام نے انگلی ڈال کے اس کو کیا کروایا کہ صدقہ محمد اور آل محمد کے لیے حرام ہے علیہم السلام. پہلے سید سے خوشبو آیا کرتی تھی، لوگ اس خوشبو سے سید کو پہچان لیتے تھے اور انہیں قتل کر دیتے تھے. اس لیے امام جعفر صادق نے سید سے وہ خوشبو واپس لے لی تاکہ سید کی پہچان نہ ہو سکے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل ایک درست کہانی ہے جس کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی بھی کچھ کہانیاں باقی ہیں. چلے یہ تو انہوں نے منسوخ کر دی نا کہ امام جعفر کی دعا سے ختم ہو گیا سید کے ساتھ معاملہ. ایک کہانی تو ابھی تک چل رہی ہے کہ جی جو سید ہے نا وہ اگر آگ میں ہاتھ ڈالے تو اسے آگ نہیں جلاتی کیونکہ نبی الاسلام کا خون ہے وہ، اور نبی الاسلام پہ آگ حرام ہے. اسی طریقے سے اگر سید کسی گرم برتن کو ہاتھ میں پکڑ لے تو اس کے ہاتھ نہیں جلیں گے، بالکل نہیں جلیں گے اگر ہاتھ میں کوئی دستانہ پہنا ہوا ہو. اگر نیکڈ پکڑیں گے تو وہ کھال ساتھ ہی رہ جائے گی. یہ رسک آپ نے نہیں لینا. باقی جن سیدوں کو اپنی اس قسم کی عزت کروانے کا شوق ہے تو ان کو آپ اس قسم کی کسی ایکٹیویٹی سے، کسی ایکسپیریمنٹ سے گزاریں تاکہ ان کی دنیا اور آخرت بن جائے اور آپ کو بھی سکون آ جائے. آپ پھر ان کو فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو یہ کہو کہ تم جعلی سید ہو یا یہ کہانی جعلی ہے. کیا عورتیں نوکری کے لیے دوسرے ملک جا سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ پوچھ رہے ہیں بغیر محرم کے سفر کرنا دوسرے ملکوں کا، دوسرے سٹیز کا. حالت امن ہو تو جا سکتی ہیں، حالت امن ہو اور باقی سارے حدود اور قیود کا خیال رکھنا ہو. اس پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں. اس کے ثبوت میں بخاری کی وہ حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہیرا نامی شہر سے ایک عورت اکیلی زیورات کی لدی ہوئی آئے گی اور مکے میں عمرہ کر کے یا حج کر کے طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی اور اس کو کسی ڈاکو کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. عرب میں تو یہی مسئلہ تھا نا. اور پھر یہ ہوا
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حالت امن میں عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی ہے، بشرطے کہ عورت بھی حالت امن میں رہنا چاہتی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ حالت امن ہو اور عورت کی نیت کوئی خراب ہو، یا عورت تو ٹھیک ہے لیکن حالت امن نہیں ہے۔ حالت امن کی مثال آپ ٹرین کا سفر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرین میں اگر ایک شادی شدہ عورت کو اس کا باپ جب وہ میکے آئے، راولپنڈی اسٹیشن سے سوار کرتا ہے اور لاہور میں اس کا خامند اس کو اتار لیتا ہے، تو اگرچہ اس کا یہ سفر بغیر محرم کے ہوا ہے لیکن حالت امن میں ہوا ہے، اور دوسری طرف اس کو محرم ریسیو کرنے کے لیے موجود ہے، تو یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا جو بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے منع کیا ہے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے۔ اس کا تعلق حالت امن اور حالت خوف کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی سسر اپنی بہو پر ہاتھ اٹھائے، اسے مارے اور اس کا خاوند باپ کے احترام میں کچھ نہ بولے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ دیوس قسم کا جو خاوند ہے اس کے ساتھ تو ایسی عورت کو رہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ جو اپنی بہو کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو میرا خیال ہے اپنی بیٹیوں کو بھی مارتا ہی ہوگا، تبھی اس کا اتنا ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ تو بڑی حیران کن بات ہے، اس قسم کے جو جلاد لوگ ہیں ان کو تو اپنی بچیوں کا رشتہ دینا ہی نہیں چاہیے، کوئی اور گھر دیکھیں شادی کے لیے، اس طرح کی شادی تو ہونی نہیں چاہیے۔ تو میرا آپ سے جو ریکویسٹ والا سلسلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے خامند کو الگ گھر میں لے کر شفٹ ہوں کسی طریقے سے، تاکہ اس قسم کے فتنے سے بچیں، کیونکہ باپ کا اگر ہاتھ کھلا ہوا ہے اس کے تو وہ تو مستقبل میں بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا، اور اس قسم کے سسر بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ جی، ہاتھ پاؤں سے معذور شخص نماز کیسے پڑھے؟ اشارے سے پڑھ لے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں کے ساتھ پڑھے۔ یعنی ایسا شخص جو ہے وہ اگر بیٹھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھ کے قبلہ رخ اشارے سے، سر کے اشارے سے، جو ابو داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام سواری پہ جب بیٹھتے تھے تو سر کے اشارے سے رکوع اور سجدے کرتے تھے، یعنی رکوع کے لیے کم سر جھکانا، سجدے کے لیے زیادہ، وہ فزیکلی کوئی نہیں ہو ایسا معاملہ کرنا۔ اگر کوئی اس قسم کا معذور ہے کہ جو بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹا رہتا ہے، تو اس کو پھر قبلہ رخ اس طریقے سے لٹایا جائے کہ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہوں، اور تکیہ رکھ کے اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دیا جائے، اور پھر وہ اسی طریقے سے جتنا اشارہ کر سکتا ہے اس سے اشارے سے نماز پڑھ لے۔ اگر سر بھی نہیں ہلا سکتا تو آنکھوں کے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک عورت بچے کی پیدائش، پرورش اور دنیاوی تکالیف کی تمام مشقت برداشت کرتی ہے، جبکہ جنت کی حور کو بلند مقام کا وعدہ ہے، کیا یہ عورت کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ جی، یہ جنت کی جو حور ہے وہ آپ سے بلند نہیں ہے، ویسے اس کا مقام بلند ہے۔ جو جنتی عورتیں ہیں ظاہر ہے وہ تو انسان ہے، اور انسان اگر جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے مقابلے پہ تو کوئی حور نہیں آ سکتی۔ حوریں تو پیدا ہی انسانوں کے لیے ہوئی ہیں، لہذا جو جنتی عورتیں ہیں ان کا مرتبہ، مقام جنت میں رہنے والی حوروں سے بڑھ کر ہوگا۔ باقی جو غامدی صاحب نے بات کی ہے وہ کسی درجے میں درست ہے کہ یہی دنیا کی بیویاں حوروں کی شکل میں آپ کو وہاں ملیں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہنا کہ وہاں کوئی الگ سے حور والی فیسلٹی موجود نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ وہ میں نے قرآن پاک سے ثابت کیا تھا کہ حور الگ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں، لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے بچ کے جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے انشاءاللہ۔ کیا واقعی دعائیں رد نہیں ہوتی؟ کیا واقعی مانگی گئی دعا کبھی نہ کبھی قبول ہوتی ہے؟ کبھی نہ کبھی نہیں، فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ وہ جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے، یا تو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے مانگا، یا اس کے بدلے بہتر نعم البدل ملے گا، یا کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ ٹال دے گا، یا آخرت کے دن کے لیے وہ دعا سٹور ہو جائے گی۔ کبھی نہ کبھی سے مراد آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی کچھ ملے۔ عین ممکن ہے کہ آپ جو خیر مانگ رہے ہیں اس میں شر آپ کے لیے چھپا ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک انسان دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرتا، اور جلدی کرنا یہ ہے کہ انسان کو جب نظر آئے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے، یہ جلدی کرنا ہے۔ تو دعا ہر حال میں قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا یہ رشتہ رکھیں، اور یہ اوبلیگیٹری ہے، فرض ہے۔ دعا مانگنا آپشنل نہیں ہے کہ مانگ لی تو خیر، نہ مانگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن میں حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعید نازل فرمائی ہے،
ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کریں گے اور مجھ سے دعا نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکوں گا. تو دعا کا مسئلہ جو ہے بڑا سینسٹیو ہے، یہ کرنا فرض ہے. اس لیے ہماری فرض نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے اوبلیگیٹری کر دی. یہ دعا ہی تو ہے. خاندانی منصوبہ بندی، فیملی پلاننگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کرنی چاہیے. ایک اچھی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کی برکت سے سکھا دی ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ابارشن کروانا اور چھوٹے بچوں کو قتل کر دینا، یا پریگنینسی میں پتہ چلے کہ یہ بچی پیدا ہونے والی ہے، پریگنینسی کو ضائع کروا دینا، یا بیٹا نہیں ہو رہا اور اپنی عورت کی صحت کو برباد کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آکورڈ بھی ہیں، غلط بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے. دنیا میں کبھی کوئی کسان یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جو ہل چلایا تو آپ وہاں آ کے وزٹ کریں. اتنے زیادہ تربوز وہاں پہ اگے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ آپ کو بکھرے ہوئے نظر آئیں گے. ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی ہے. یہ تربوزوں کے بارے میں اگر کوئی بات کرے تو کتنی آکورڈ لگے گی، آپ کو بری لگے گی کہ یار کیا تربوز کی نعمت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ آپ اس کو دھڑا دھڑ اگائیں اور روڈوں کے اوپر پھینکتے رہیں. آپ کہیں گے کنٹرول انوائرمنٹ میں اتنے ہی تربوز اگاؤ جتنے تم بیچ سکتے ہو یا خود کھانا چاہتے ہو وہ کھاؤ، لیکن ضائع کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو غلط ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ضیاع ہے. اور اولاد کے معاملے میں بچے پیدا کیے جاؤ اور معاشرے کے لیے ناسور بناؤ، اور الٹیمیٹلی وہ معاشرے کے اندر بھیک مانگتے پھریں، اور آپ کہیں جی میرے اتنے بچے ہیں. انہوں نے پریکٹیکلی معاشرے کو کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے؟ تو اس طرح کی جو فیملی پلاننگ ہے ہم اس کے حق میں ہیں. لیکن اس طرح کی فیملی پلاننگ کہ آپ اولاد اس لیے پیدا نہ کریں گے، وہ کھائیں گے کہاں سے، اور اولاد آپ اس لیے پیدا نہ کریں کہ اس سے آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور ریسورسز ہمارے پاس کم ہے. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ دے گا. آپ دیکھیں 1901 میں دنیا کی آبادی آلموسٹ 1.5 ارب تھی، اور آج دنیا کی آبادی 8 گنا بڑھ چکی ہے ان 100 سالوں کے اندر. اور ریسورسز اللہ تعالیٰ نے کتنے زیادہ ایکسپلور کرتی ہیں. یہ تو دنیا میں انصاف کا نظام نہیں ہے، اس وجہ سے ریسورسز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچتے. لیکن ہر شخص نے اپنے جیب کے مطابق اپنے گیون سرکمسٹانسز میں پلان ضرور کر کے چلنا ہے، ورنہ تو اس کی کوئی بریک ہی نہیں ہوگی. اور یہ صحابہ کرام کرتے تھے فیملی پلاننگ. بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی لونڈیوں کے ساتھ، جو آج کل آبسلیٹ ہو چکا ہے، عزل کیا کرتے تھے. یعنی کہ جب وہ تعلق قائم کرتے تھے تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے تھے تاکہ ان سے اولاد پیدا نہ ہو. تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے ان کو اس سے منع نہیں کیا. آپ نے صرف اتنا کہا کہ جو اولاد دنیا میں آنی ہے وہ تو آ ہی جائے گی، لیکن آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا. یہ اس چیز کی اصل ہے کہ فیملی پلاننگ ہو سکتی ہے. اس کے اوپر میری ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں. عشاء کی نماز کے دوران پہلی صف میں ایک شخص نے چوتھی رکعت میں غلطی سے اللہ اکبر کہا، جس کی وجہ سے امام تیسری رکعت سمجھ کر کھڑا ہو گیا اور 5 رکعتیں ہو گئی. سلام کے بعد امام نے پوچھا اور بتایا گیا 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں، تو انہوں نے پوری 4 رکعتیں نماز بڑی تیزی سے تراویح کی طرح پڑھائی. کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ یہ فقہ حنفی کی برکات ہے جی بریکٹ میں، کیونکہ ان کے نزدیک اگر 5 رکعتیں آپ نے پڑھ لی ہیں تو آپ کی نماز کوئی نہیں ہونی ہے، آپ نے دوبارہ ہی پڑھنی ہے. ہمارے نزدیک 5 پڑھ لی، 6 پڑھ لی، 7 پڑھ لی، آپ نے سجدہ صاحب اینڈ پہ کیا تو آپ کی نماز درست ہے. اسی طریقے سے 5 پڑھنے کے بعد جب عوام نے بتایا، اگرچہ قبلہ رخ سے آپ پھر چکے تھے، گفتگو بھی کر چکے تھے، اس کے باوجود اسی وقت قبلہ رخ ہوں، 2 سجدے کریں، تو صاحب کے سجدے کرنے سے آپ کی نماز بالکل درست ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ظہر یا عصر کی نماز 2 رکعت پڑھائی، اور پھر جب آپ مسجد سے جانے لگے تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ تو آپ نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. پھر باقی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. آپ واپس گئے، بقیہ کی 2 رکعتیں پڑھی، دوبارہ سے نہیں پڑھائی جس طرح یہ پڑھائی گئی. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سجدہ صاحب کیا اور پھر فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. تو یہ اللہ اکبر اس نے اونچی آواز سے کہا تو آپ کو نہیں اٹھنا چاہیے تھا،
یہ آپ کی تربیت کی کمی ہے، آپ سے مراد امام مسجد کی، کیونکہ سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر مطلع کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے نہیں کرنا۔ اللہ اکبر سے تو ظاہر ہے پھر آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ کسی نے بلند آواز میں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی ہے یا آپ کی غلطی کو ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ اور یہ حنفیوں کے ہاں ہے، وہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے نہیں ہیں، اور یہ مصیبت پڑی رہتی ہے ان کو۔ بخاری مسلم تو انہوں نے پڑھی نہیں ہوئی۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ مرد جو ہیں وہ امام کو سبحان اللہ کہہ کے، سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے، یعنی اللہ غلطی نہیں کرتا، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، اور عورتوں نے تصفیق کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے انہوں نے مطلع کرنا ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ اب 9 رکھتے پڑھنی پڑ گئی تو پھر تراویح پڑھانی تھی انہوں نے، ویسے پہلے بھی جو پڑھائی ہوتی ہے نا وہ بھی تراویح ہوتی ہے۔ اکثر مدارس اور انفرادی سطح پر لوگ زکوٰۃ اور صدقات اکٹھے کرتے ہیں تاکہ مستحق افراد تک پہنچا سکیں، تو کیا ایسی صورت میں ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ مستحق افراد تک پہنچاتے بھی ہیں یا نہیں، یا پھر ہمارا پیسے دے دینا کافی ہے؟ آپ کا پیسے دے دینا کافی ہے بشرطے کہ وہ بندہ درست ہو جس کو آپ دے رہے ہیں۔ اگر بندہ ہی 2 نمبر ہے اور آپ یہ امید کر رہے ہیں کہ آگے کسی مستحق کو دے گا تو وہ دے بیٹھا، بھائی اس نے توریہ کیا ہوگا، وہ مستحق خود ہی ہوگا، ہاں اس نے اپنے آپ کو مستحق بنایا ہوگا۔ اور اس قسم کی پرچیاں ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی باہر سے پیسہ آیا ہے اور غریب کو دینا ہے اور میں خود غریب ہوں، رکھ لوں۔ تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھیجا اسی سے پوچھو، اس سے اس لیے نہیں پوچھتے کہ وہ بتا دے گا کہ تو کہاں سے رکھ رہا ہے، تو مستحق ہے ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہماری تنظیمیں اکثر اس طرح کرتی ہیں۔ میں نے یہاں پہ کئی جہادی تنظیمیں جس زمانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہم پہ مسلط ہوئی تھی، تو ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے بعد وہ نئی گاڑیاں نکلواتے تھے۔ جب پوچھا تو پتہ چلا کہ جی رمضان میں جو زکوٰۃ اکٹھی کی تھی اس کے پیسوں سے انہوں نے گاڑیاں نکلوائیں۔ تو اس قسم کی عیاشی کرنا تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جو کریڈیبل لوگ ہیں جو واقعتاً غریبوں کے اوپر لگا رہے ہیں، جس طرح عیدی ویلفیئر والے ہیں، جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اور شوکت خانم والے ہیں، وہ بڑی یعنی خدمت کر رہے ہیں عوام الناس کی، ان کو آپ پیسے دیں اور اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں۔ اتنی تحقیق تو آپ نے کرنی ہے کہ جس بندے کو آپ دے رہے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہاں اس کے بعد وہ بندہ اگر 2 نمبری کرتا ہے تو وہ اللہ کے حضور پکڑا جائے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک غریب آدمی ہے، اس نے تو موٹر سائیکل رکھا ہوا ہے تو اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی، اس کے گھر تو ٹیلی ویژن بھی ہے، اس کے گھر تو فریج بھی ہے۔ اور بھائی یہ ساری بیسک نیڈز ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جس کے پاس ٹی وی ہوگا یا اس کے پاس فریج ہوگی یا موٹر بائک ہوگا تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی؟ آج کے زمانے کا غریب اسی قسم کا ہوگا نا بھائی، وہ جھونپڑی میں تو نہیں رہتا ہوگا۔ اور ویسے بھی ان چیزوں کے اوپر تو زکوٰۃ ہوتی بھی نہیں ہے۔ نبی السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انسان کی سواری کے اوپر زکوٰۃ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے سواری رکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کہ وہ اس سواری کی زکوٰۃ ادا کرے، وہ بیسک نیڈ ہے اس کی۔ تو بیسک نیڈ کی چیز جس کے پاس موجود ہے اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس چونکہ یہ بیسک نیڈ کی چیز موجود ہے اس کو تو خود زکوٰۃ دینی چاہیے۔ کیوں خود زکوٰۃ دینی چاہیے؟ بخاری میں یہ حدیث ہے، سواری اور مکان کے اوپر بھی زکوٰۃ کوئی نہیں، وہ بیسک نیڈ ہے۔ اگر ایک بندے کا ذاتی مکان ہے تو بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق آپ کی جو روزمرہ کے اخراجات ہیں اس کے ساتھ ہے۔ ایون اس سے بڑی بات کروں، کسی کے پاس گاڑی ہے وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے اگر اس کی بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی۔ ہاں اکٹھا نہ کرنا شروع کر دے مال، وہ تو ممانعت ہے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، جو لوگوں سے مانگتا ہے جوڑنے کے لیے وہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر گوشت بھی نہیں ہوگا۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اب جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، آخرت میں تو یہ ہونے والا ہے۔ اور صحیح مسلم حدیث ہے، نبی اسلام نے سوال کرنے سے اتنا منع کیا کہ صحابہ کرام ڈر گئے۔ اگر کوئی اونٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے ہاتھ سے وہ چھڑی یا وہ چھانٹا گر جاتا تھا زمین پہ تو وہ کسی سے نہیں کہتا تھا یہ دے دو، وہ سمجھتے تھے یہ بھی بھیک مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، اس کی بھی مانت ہے۔ وہ خود اترتے تھے، حالانکہ کتنی مشکل ایکٹیویٹی ہے، پلان سے پاؤں ڈال کے اترنا پھر دوبارہ چڑھنا۔ تو اتنا صحابہ کرام ڈر گئے تھے، اور یہاں پہ لوگ بھیک مانگتے ہوئے، پیسے مانگتے ہوئے کوئی شرم یا نہیں کرتے، اور جن کو مانگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ ایک کام کے لیے 10 بندوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور 10 لوگوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ تو یہ ظلم کیا کر رہے ہیں؟ وہ 9 بندوں کا حق کھا رہے ہیں۔ ایک تو وہ لے سکتے تھے، باقی جو 9 فالتو لیے وہ باقی غریب جو 9 لوگ تھے ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ
ان لوگوں کے اوپر مال خرچ کریں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان کی فائنینشیل سچویشن جانتے ہیں، آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ، ان کے ساتھ آپ اس طریقے سے حسن سلوک کریں۔ ٹھیک ہے جی، آج کے تو سارے سوالات الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔